الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ معارج کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ آ، سورہ الحاقہ اور سورہ معارج دونوں جوڑا جوڑا صورتیں ہیں، ٹوینز ہیں، اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے یہ ہر دو صورتوں کے شروع میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ جو ان دونوں کے آغاز میں جو انٹروڈکشن دیا گیا ہے اس کو آخری پیراگراف دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے دوسری سورہ المعارج۔ اگر ہم یہ جو پیراگراف دیا ہوا ہے رائٹ سائڈ پہ، آخری پیراگراف، ایک تو پہلی سورہ الحاقہ کے بارے میں اور دوسرا المعارج کے بارے میں ہے۔ کا موضوع انہی نتائج کو استہزاء کا نشانہ بنانے اور ان کے لیے جلدی مچانے والوں کے لیے۔ اگر آپ اس سے پہلے والا جو ہے نا وہ دیکھ لیں تو تاکہ وہ بھی چیز جو ہے نا ساتھ ہی مل کے آ جائے، واضح ہو جائے۔ پہلی سورہ الحاقہ کا موضوع قیامت میں جزا و سزا کا اسبات ہے، یعنی اس چیز کا ثبوت دیا گیا ہے، ثابت کیا گیا ہے کہ یہ جو بڑی قیامت برپا ہونی ہے یہ کیسے برپا ہونی ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں جو بیان کی گئی ہیں سورہ الحاقہ کے اندر۔ اس کے حقائق کا بیان اور اس کے بارے میں قرآن کے انذار کو جھٹلانے کے نتائج سے مخاطبین کو متنبع کرنا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک ہی فکرے میں پورے جملے کا جو ہے نا پوری سورہ کا ایک انٹروڈکشن دیا گیا ہے، اور اس کے بعد دوسری سورہ المعارج کا موضوع انہی نتائج کو استہزاء کا نشانہ بنانے، یعنی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں سورہ الحاقہ کے اندر اسی چیز کو استہزاء کا نشانہ بنایا گیا ہے، یعنی مذاق ٹھٹھا ان چیزوں کا جو ہے نا ٹارگٹ کیا گیا ہے یہاں پہ، اور ان کے لیے جلدی مچانے والوں کو ان کے انجام سے خبردار کرنا، پیغمبر کو ان کے مقابلے میں صبر کی تلقین کرنا، اور انہیں یہ بتانا کہ جنت حسن عمل کی جزا ہے، اس سے محروم کوئی شخص خواہ عرب و عجم کے صنادید میں سے کیوں نہ ہو۔ صنادید کہتے ہیں لیڈرز کو، سندید اس کی جمع ہے، صنادید میں سے کیوں نہ ہو، خدا کی اس ابدی بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ظاہر ہے کہ اس کا انٹروڈکشن دیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ کی طرف۔ سورہ جو ہے یہ اس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع۔ بہت جلدی مچائی ہے ایک جلدی مچانے والے نے۔ اس پورا پیراگراف کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس عذاب کے لیے جو ان منکروں پر آگے رہے گا، اسے کوئی ہٹا نہ سکے گا، وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو عروج کے زینوں والا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پیمانوں سے ناپتے اور پھر جلدی مچاتے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ فرشتے اور روح الامین تمہارے حساب سے 50,000 سال کے برابر ایک دن اس کے حضور چڑھ کر پہنچتے ہیں۔ اس لیے اے پیغمبر، تم ان کی باتوں پر پورے حسن و وقار کے ساتھ صبر کرو۔ یہ اس کو دور سمجھتے ہیں، ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ یہ ترجمہ دیا گیا ہے اس پیراگراف کا۔ اب دیکھتے ہیں اس کی ان آیات کا جو ہے نا ایک ایک کر کے کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ سعال سائل بعذاب واقع، بہت جلدی مچائی ہے ایک جلدی مچانے والے نے، یہ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ سعالہ یعنی لفظ استعمال ہوا ہے، یہ سوال کرنا، یعنی اگر بنیادی لفظ ہے یہ وہی لفظ ہے جو اردو زبان میں سائل سوال کرنا اس کے معنی میں آیا ہے، یعنی اس کے معنی میں ہم اردو میں استعمال کر لیتے ہیں، یہی لفظ ہے۔ اور سعالہ یعنی سوال کیا ہے کسی نے۔ اچھا، اب اس کے بعد بے آ گیا ہے۔ عمومی طور پہ سالہ کا جو لفظ آتا ہے اس کے بعد بے یا ان آتا ہے، یعنی پریپوزیشنز آتی ہیں، اور جب آتی ہیں تو ان کے معنوں میں کیا فرق پڑ جاتا ہے۔ جب کسی شخص کے بارے میں آپ نے ویسے ہی کوئی سوال پوچھنا ہو یا ویسے کوئی چیز بتانی ہو تو اس کے لیے ان آ جاتا ہے، یعنی کسی نے سوال کیا اس کے بارے میں سوال کیا، ان۔ اچھا، لیکن بے آیا ہے، بے بھی بعض اوقات اسی معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، اور یعنی اگر آپ ترجمہ میں دیکھیں گے یا عمومی طور پہ ترجمے کیے گئے ہیں تو اس کا معنی یہی ہے، سوال کرنا، ڈیمانڈ کرنا، پوچھنا، یعنی اس طرح کے معنوں میں یہ دیا گیا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی ترجمہ جو ہے نا، جیسے میں آپ کے سامنے ابھی کھول کے بتاتا ہوں، یہی ترجمے یعنی کیے گئے ہیں۔ یہ یہ دیکھیں، ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا ہے، ٹھیک ہے نا، سالہ جس طرح ٹو آسک انگلش میں کہتے ہیں، یعنی اسی معنی میں جو عام معنی یعنی اس میں رکھا ہے۔ لیکن آپ کو کہیں کہیں آپ کو یہ ترجمہ بھی مل جائے گا جو جہاں البیان میں
بیان ہوا ہے، یہ فرق تھوڑا سا آ گیا ہے، میں اس لیے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کسی اور صاحب کا بھی، جیسے مولانا مودودی صاحب کا جو ہے نا اٹھا کے دیکھ لیں ترجمہ، تو انہوں نے مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کم و بیش یہ ایک ہی بات ہے جو عمومی طور پہ آپ کو مل جائے گی۔ یہ طاہر قادری صاحب کا ہے، اس کو بھی آپ اگر دیکھ لیں تو یہ یہی ہے، ایک سائل نے ایک ایسا عذاب طلب کیا ہے جو واقعہ ہونے والا ہے۔ تو یہ سارے بیسیکلی ٹو ڈیمانڈ ٹو آسک، یعنی پوچھنا، سوال کرنا، اس معنی میں اس کو لیا ہے۔ لیکن یہاں پہ بلکہ اور بھی آپ کو مل جائیں گے، جو یہ گاندھی صاحب کا ترجمہ ہے، باقی جگہوں پہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ یونیک یعنی ہمارے ہی اساتذہ نے کیا ہے، یہ آپ کو مل جائے گا کہیں نہ کہیں جو ہے نا اس طرح۔ لیکن عمومی طور پہ اس کا یہی ہے، مانگنے والوں نے یعنی اس کو سوال کیا ہے، مانگا ہے، یعنی عذاب مانگا ہے۔ لیکن جب بے آ جاتا ہے تو اس کا ایک شیڈ اور بھی ہوتا ہے، اس کا ایک شیڈ اور بھی ہوتا ہے۔ وہ شیڈ کیا ہے کہ اس کے اندر مانگنے والے نے دراصل اس طریقے سے مانگا ہے کہ اس کے اندر استہزاء پایا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر مذاق اور ٹھٹھا پایا جاتا ہے۔ یعنی ایک شیڈ ہے جو بے لگ جاتا ہے، پریپوزیشن لگ جاتی ہے، تو آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ اس کا معنی مفہوم ادھر طرف جو ہے نا ذہن چلا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک یہ چیز پائی جاتی ہے جس کو جو ہے نا مانگنے والا اس کے اندر جلد بازی کر رہا ہے، یعنی وہ مذاق اور ٹھٹھا کر رہا ہے۔ جلد بازی اور مذاق اور ٹھٹھا یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں وہ پوچھ یہ رہے ہیں کہ یہ تم جو سورہ الحاقہ جیسے کہ پیچھے پڑھی ہے، تم جس چیز کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہو وہ کب آنی ہے، وہ کہاں رک گئی ہے؟ جس شد و مت کے ساتھ بتا رہے ہو وہ آ کیوں نہیں جاتی؟ وہ رستے میں کہاں رکی ہوئی ہے؟ کہاں اس نے پڑاؤ لگایا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پہلو ہیں کہ جس کو جو ہے نا وہ جلدی مچا رہے ہیں، یعنی کون؟ یعنی جو مخاطبین ہیں، مشرکین مکہ ہیں، جلدی مچا رہے ہیں۔ اچھا، اس کو یہ کہ یہ جو معنی ہے یہ مختلف جگہوں پہ قرآن مجید نے اس کو استعمال کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ ہے۔ میں اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہے، سورہ عنکبوت جو ہے نا اوپر، یستعجلونک بالعذاب، یعنی اس میں عجلت کے ساتھ جو ہے نا عذاب کا تقاضا کر رہے ہیں، یعنی اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ ایک اور لفظ ہے استہزاء، جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی جب جو ہے نا بے لگ جاتا ہے پریپوزیشن، تو اس کے اندر بھی جلد بازی کا مفہوم آ جاتا ہے، یعنی اس طریقے سے مانگنا، اس طریقے سے تقاضا کرنا کہ وہ جلد جلد از جلد جو ہے نا ہو جائے۔ یہ مذاق اور ٹھٹھا بھی اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ شامل ہوتا ہے۔ یہ پہلو ہے، یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ اصل میں آگے چل کے اگر آپ پہلا مفہوم ذہن میں رکھ لیں گے تو اس کے بعد آگے ایک آیا نمبر جو ہے نا وہ ہے نمبر 5، فصبر صبر جمیلا، اس کے ساتھ تعلق نہیں بن پاتا۔ وہاں پہ کہا گیا ہے کہ ان کے اس استہزاء، اس ٹھٹھا اور مذاق پہ آپ صبر کے ساتھ اور اچھے صبر کے ساتھ جو ہے نا پیشنس کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرو۔ تو یہ پیچھے اگر مضمون ہوگا تو آٹومیٹیکلی یہ جڑ جائے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر پیچھے مضمون یہ نہیں ہے اور اس کے اندر استہزاء یا اجرت یا ان کی طرف سے تقاضا کیا جا رہا ہے وہ نہیں ہے، تو فصبر صبرن جمیلا، یہ پھر اس کو جو ہے نا اس طریقے سے چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ساتھ لے کے چلنا، اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پیچھے جو ہے نا ان کو سالہ کے ساتھ بی کے ساتھ جو اس کا دوسرا شیڈ ہے جس کے اندر ایک جلدی مچانے والے نے سوال کیا ہے، جلدی مچانے والے نے سوال کیا ہے۔ اچھا، اس میں جس کہ میں نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر دوسری ایگزامپلس پائی جاتی ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں قرآن مجید کے نظائر۔ یعنی اگر دوسری جگہ اس طرح کی ملتی جلتی کوئی چیز پائی جاتی ہے تو پھر ہم نے کیوں نہ اسی کا وہی معنی لیں جو دوسری جگہ پائی جاتی ہے۔ اگر اس شیڈ کے اندر وہ معنی پایا جاتا ہے تو ہمیں وہی معنی لینا چاہیے جو دوسری جگہ پایا جاتا ہے۔ تو نظائر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں ایک جلدی مچانے والے نے جلدی مچائی ہے، یہ ظاہر ہے کہ پہلو سامنے آتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سائل، یہاں سائل کون ہے؟ یہ سوال ہے، ظاہر ہے کہ یہاں یہ الف لام کے ساتھ نہیں آیا، یعنی یہ یوں کہہ لیں کہ جب اس کو تنکیر کہتے ہیں، ناکرہ، یعنی الف لام کے بغیر ہو تو یہ ایک عمومی اپنے اندر تصور رکھتا ہے۔ الف لام آ جائے تو دی، تو اس میں کہنے والا اور سننے والا دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے سوال کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ سائل سنگولر آیا ہے، سنگولر آیا ہے اور الف لام کے بغیر آیا ہے۔ یہاں پھر جو ہے نا ایک وہ ایشو پیدا ہو گیا ہے کہ یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ سوال کرنے والا کون ہے؟ اگر اس کو کسی خاص شخص کے ساتھ متعین کر دیں تو یہ الف لام کے ساتھ آنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بعض لوگوں نے اس کا یہ کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے کسی ایک کا سردار نام نظر بن حارث یا کوئی اور اس طرح ایکس وائی زیڈ کا نام لے دیا، یا ابو جہل کا نام لے دیا کہ اس نے سوال کیا ہے۔ تو اب یہ متعین طور پہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو یا تو اس کا نام لیا جاتا یا الف لام کے ساتھ آتا، تاکہ قرآن بات کرنے والا اور سننے والا دونوں ایک ہی بات سمجھ رہے ہوتے۔ لیکن یہاں پہ الف لام کے بغیر آ گیا ہے، تو الف دوسرے یہاں پہ پیسے وائس میں ہے۔
नहीं। वैसे ऐसा लग रहा है उर्दू पढ़ के हाँ। जल्दी मचाने पे ज्यादा फोकस है, जी। किसी ने जल्दी मचाई है जी, ये फोकस ऐसे नहीं। ही दूसरे लफ्ज़ों में यूं कहें कि यूं ही पैसे वाइस में आता है, तो उसमें इस चीज़ पे जोर नहीं होता कि काम करने वाला कौन है। हम्म, इस चीज़ पे जोर होता है कि जो कर रहा है वो क्या चीज़ है। हाँ, यानी पैसिव वॉइस में असल में ये चीज़ होती है। जी अरबी जी, तौर अरबी एक्शन पे ज़बान। ज्यादा हाँ फोकस जी, होता ये इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है। है, लेकिन अरबी ज़बान में इसकी अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे ये पैटर्न जो है ना, यही समझा जाता है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि करने वाला क्या कर रहा है। तो ये जो पैटर्न यहाँ पे आप कह रहे हैं, बात ठीक कह रहे हैं, दुरुस्त कह रही हैं कि इसका मफहूम असल में उस तरफ चला जाता है, ये दुरुस्त है। यानी इसमें इस चीज़ पे फोकस ही नहीं है कि ये ये किसने किया है। कि ये बात किसने कही है, ये बात किसने कही है। अच्छा, उसके बाद ये जब ये कहा कि यानी किसी मुशरकी ने अरब के जो मुशरकीन मक्का में से किसी का एक नाम ले दिया जाता है, तो वो फिर एक प्रॉब्लम बन जाता है। वो इसलिए बन जाता है कि आगे जितने भी प्रोनाउंस यूज़ हो रहे हैं वो सारे प्लूरल के हैं। आगे फिर जो है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि प्रोनाउन जितने भी आगे यूज़ हो रहे हैं वो प्लूरल में है। तो जब प्लूरल में हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे सरदार जो हैं, उन सब का जो है ना, उनमें से दो चार ने कह दिया तो बात पूरी हो गई। ज़रूरी नहीं कि वो सब लोग यही मजाक कर रहे हों। अगर उनमें से एक दो तीन चार ने कह दिया है, तो बेसिकली वो पूरी की पूरी क़यादत है, लीडरशिप है मुशरिकीन मक्का की, जो सारे इस चीज़ का मजाक और ठट्ठा उड़ा रहे हैं। सारे इस चीज़ का मजाक और ठट्ठा उड़ा रहे हैं। ये अगर आप इसकी एग्जांपल आपने देखनी है, तो ये हम पिछले जो है ना सूरा में पढ़ रहे हैं। मैं आपके सामने उसकी मिसाल देता हूँ, बड़ी खूबसूरत मिसाल है। ये जो है सूरा अल कलम पढ़ी थी, वहाँ पे कहा गया था फला तुतिल मुकज़्ज़िबीन, और उसके बाद वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून वला तती कुल्ला हल्लाफिम महीम हम्माजिम मश्शाइम बिनमीम। ये हम्माज सिंगुलर है, मश्शाइम बिनमीम सिंगुलर है, मन्ना लिल खैरी ये भी सिंगुलर है। तो ये जितने भी यहाँ पे यानी नाउन्स यूज़ हुए हैं, इसके शुरू में और आखिर में यानी पैराग्राफ के अंदर जो प्रोनाउंस आए हैं, या जिन जैसे मुकज़्ज़बीन यहाँ पे नाम आया, और बाद में जो है ना हमें मालूम है कि वहाँ पे प्लूरल फॉर्म आई है। तो ये असल में जहाँ अलिफ लाम के बगैर आए, नकीरा आए, और आगे और पीछे प्रोनाउंस जो है ना वो प्लूरल के हों या नाम प्लूरल हो, तो वहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि ये सारी की सारी लोग हैं, ना कि जो है ना एक है। तो एग्जैक्टली ये सेम सिचुएशन यहाँ पे पैदा हो गई है। यहाँ पे सूरा यानी मारिज में, सॉरी, अच्छा, यहाँ पे ये सूरत ये पैदा हो गई है कि अगर आप देखें तो ये सिंगुलर है और अल्फलाम के बगैर आया है। उसके बाद लिल काफिरीना ये प्लूरल आ गया है, इन ही काफरों के लिए, इन ही मुनकरीन के लिए। अच्छा, उसके बाद आगे चल के तो ये प्रोनाउन बिल्कुल और वाज़ेह हो जाएगा। इन नहुम यराउनहुम बाईदा, इन नहुम हम जो है ना, फिर यहाँ पे जुमा यानी जमा का सीगा है, वो इसको दूर देख रहे हैं, यानी इस क़यामत का बरपे होने को दूर देख रहे हैं। और ये सारे प्रोनाउन ये बता रहे हैं कि ये असल में कोई एक शख्स नहीं है, बल्कि ये क़यादत है, पूरी की पूरी लीडरशिप है, जिनका ये नुक्ता नज़र है कि ये यानी नुक्ता नज़र ये कि मजाक और टट्टा कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और पहलू जो मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ, वो भी ज़ाहिर है कि ये जो आखिरी हम ग्रुप पढ़ रहे हैं, सूरतें छोटी हैं, यहाँ पे पिछली सूरतों का हवाला देना बड़ा आसान होता है। हमारे यहाँ ये उस्ताद जो है ना, वो क्या करते हैं, वो बताते ये हैं कि एक ग्रुप के अंदर जो मजमून है उसका एक तसलसल चल रहा होता है। यानी शुरू में बात कही गई होती है, उसकी बेस करते हुए अगली बात होती है, उसके बाद अगली बात होती है, उसके बाद अगली बात होती है। तो यहाँ पे ज़ाहिर है कि अब हम पिछली बात को रिलेट करना आसान हो जाता है हमारे लिए। तो अब हम अगर हम देखें तो पिछली सूरा के अंदर जो है वो एक चीज़ जो है ना हमें नज़र आती है, वो चीज़ ये है कि अगर आप सॉरी, ये, जी, ये देखें, ये कहा गया है कि इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। ये पिछले सेशन में हमने पढ़ा है कि ये बात कर रहे हैं, मान नहीं रहे कुरान मजीद के बारे में, और ये कह रहे हैं कि ये किसी शायर का कलाम ही हो सकता है। यानी नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना, जिस तरह बाकी शायर होते हैं, शोरा होते हैं या काहिन होते हैं, और उनका ताल्लुक जो है ना जिन्नों के साथ होता है, और वो वहाँ से इल्हाम पाते हैं और आगे जो है ना लोगों को बता रहे होते हैं। तो ये कुरान मजीद को भी असल में उसी तरह का कलाम जो है ना वो समझ रहे हैं। ये असल में कुरान मजीद की जो है ना वो तकजीब है, ये तकजीब है। ये तकजीब का पहलू जो है ना, ये जब हम सूरह अल हाका पढ़ रहे थे, कज़्ज़बत समूद व आद, यानी समूद और आद ने इसकी तकजीब कर दी है। अब ये सुनाने का क्या मतलब है कि तुमने भी तकजीब कर दी है।
یعنی اصل میں یہ پورا واقعہ لانے کا یہی یہی ایک ایٹ دا اینڈ یہی اینڈ رزلٹ بنتا ہے نا انڈائریکٹلی، کہ تم لوگوں نے بھی جو ہے نا اس قرآن مجید کی تکذیب کر دی ہے۔ اچھا، تکذیب کرنے کے مختلف پہلو ہیں۔ اب ان کے بعد جس طرح قیامت والے دن جو ہے نا تمہارے ہاتھ اور اعضاء جو ہے نا اس چیز کی گواہی دیں گے کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، جب دنیا کے اندر جو ہے نا قیامت برپا ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا رویہ ہے، قرآن مجید کے بارے میں کیا رویہ ہے۔ اچھا، اب یہ تکذیب کے مختلف پہلو ہیں، یہ ان کے ہم سامنے رکھا جا رہا ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ یہ شاعر ہے یا یہ کاہن ہے، اور بات کو جو ہے نا قلیلا ما تؤمنون اور قلیلا ما تذکرون تم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور اس سے غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور بڑے تعصب کے ساتھ اور دھڑلے سے کہہ دیتے ہو کہ یہ شاعر اور کاہن کا کلام ہے، یہ اصل میں اس چیز کو ثابت کرنا ہے، یعنی اس پہلو کو ثابت کرنا ہے۔ اچھا، اگر آپ اس سے پچھلی سورہ میں جائیں تو وہاں پہ بھی یہی بات جو ہے 68 القلم میں جائیں تو وہاں پہ کہا گیا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اگلی سورہ میں آپ شاعر کا لفظ سنا، اگلی سورہ میں آپ نے کاہن کا لفظ سنا، اس سے پچھلی سورہ کے اندر القلم کے اندر یہی لفظ مجنون ہے۔ یعنی مجنون کیا ہے؟ یعنی میڈ ہے، یعنی ڈیرینجڈ ہے۔ یعنی اس طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ جو ہے نا وہ اس طرح کے القابات سے جو ہے نا وہ پکارتے تھے اور یہ یعنی نام دیتے تھے۔ تو یہ اس کے بعد جب آ گئے ہم سورہ یعنی اسی سورہ معارج میں، تو اب یہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ مذاق اور ٹھٹھا کر رہے ہیں۔ یعنی اصل میں یہ مختلف یہ سٹیجز ہیں، کسی سٹیج پہ انہوں نے کیا کہہ دیا؟ مجنون، کسی سٹیج پہ کیا کہہ دیا؟ شاعر، کسی سٹیج میں کیا کہہ دیا؟ کاہن، اور اس کے بعد اگلے سٹیج میں کہہ دیا مذاق اور ٹھٹھا کر لیا۔ تو یہ اصل میں یہ اب مضمون جو ہے پچھلی جو صورتوں کے تسلسل میں اگر آپ دیکھیں تو گندا ہوا نظر آتا ہے، نظر آ رہا ہے، بلکہ ہر سٹیج پہ وہ چیزیں جو ہے نا آپ کو ڈفرینٹ سٹیجز پہ اس کی پروگریشن جو ہے نا مضمون کی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ آپ اس پہلو سے اس چیز کو دیکھیں۔ اس کے بعد عذاب ہے، یہ عذاب وہی قیامت کا عذاب ہے، یعنی قیامت کا عذاب ہے اور واقع ہونے والا ہے۔ اچھا، یہ نہیں کہا گیا یہاں پہ کہ جو کل کو واقعہ ہوگا، یعنی اس کو سیقع کا لفظ آ سکتا ہے ورب کی صورت میں، یہ ورب کی صورت میں نہیں آیا، بلکہ یہ آیا ہے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں واقع، یعنی یہ کام کرنے والا، جس طرح چوری کرنے والا، اور کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ چور کہتے ہیں نا۔ ایسے ہی جھوٹ بولنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جھوٹا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہوتی، یعنی وہ ایک مستقل مزاج کا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم جھوٹا کہہ دیتے ہیں۔ ایسے ہی یہاں پہ واقع کا لفظ آیا ہے تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک مستقل نوعیت کی چیز ہے، ایک مستقل نوعیت کی چیز ہے، اور وہ واضح ہے، متعین ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا کہنے والے نے کوئی ایسے ہی اس کے ذہن میں کوئی چیز آئی اور کہہ دی۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ اصل میں اگر آپ پچھلی سورہ کے اندر جائیں تو یہ آ چکا ہے، یعنی اسی سورہ کے تسلسل میں یہ کہا گیا ہے فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، آیا نمبر جو ہے نا 15، یہ چیز آ گئی ہے۔ تو پچھلی سورہ کے ساتھ جو ہے نا ہم جوڑ کے وہ چلتے ہیں تاکہ پچھلا مضمون بھی آپ کے سامنے رہے۔ تو یہ قیامت کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اور ایک ایسے واقعے کے بارے میں، ایسی چیز کے بارے میں جو متعین ہے، واقع ہے، اور کہنے والے کے جو کوئی کہہ رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ متعین چیز ہے، اور اس کو اسی اینگل سے، اسی پرسپیکٹو سے دوسروں کو بتایا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور اپنی بات پہنچا رہا ہے کہ یہ زمین بنی ہے، اس کا خاتمہ ہوگا، دنیا میں تم آئے ہو، تمہارا انجام ہوگا، کل قیامت، بڑی قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ بات ہے جو یہاں پہ کہی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہے للکافرین، للکافرین۔ اس کے بعد یہ کہا ہے کہ جو جن لوگوں نے سوال کیا ہے نا، انہی کافروں کے لیے، انہی منکروں کے لیے۔ یہ کافر سے مراد محض کافر نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ اگر ترجمہ دیکھیں تو یہ ترجمہ یہ کیا گیا ہے منکروں پر آ کے رہے گا۔ منکر کس چیز کے ہیں؟ جنہوں نے اس قیامت کا انکار کر دیا ہے۔ اگر آپ اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ کافرین، تو کافر تو بڑا جنیرک سا لفظ ہے نا، یعنی اس کے اندر شرک بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا قرآن کا انکار بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا آخرت کا انکار بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں منکرین لا کے ترجمہ دراصل جو ہے وہ اس یوم یعنی قیامت کو جٹلانے والوں کو یہ اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، ظاہر کنٹیکسٹ اس کو وہاں اس کی طرف جو ہے نا پوائنٹ کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ترجمے میں نیچے دیکھیں تو یہ لکھا ہے کہ ان منکروں پر آ کے رہے گا۔ ان منکروں پہ، یہ ان کہاں سے آیا؟ یہ الف میں الف لام سے آیا ہے، الف لام سے آیا۔ ویسے تو جو واقعہ ہونا ہے وہ قیامت ہے، اس میں تو ہر دور کے مجرم ہوں گے، ان کو جو ہے نا یہ سزا ملے گی، یہ بات ہو رہی ہے، ان کو عذاب ملے گا۔ لیکن کیونکہ جو مخاطبین ہیں پہلے ہم ان کو متعین کیا جاتا ہے، اور قرآن اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ بات اس کو جرنلائز نہ کریں۔ جہاں پہ عذاب کی بات آئے گی تو وہ انہی پہ آئے گی جو سامنے ہیں، متعین لوگ ہیں۔ تو للکافرین، انہی منکرین کے لیے، کیونکہ الف لام آ گیا ہے، پیچھے سائل کے لیے الف لام نہیں آیا تھا،
ہم نے اس کو متعین نہیں کیا تھا، لیکن الکافر للکافرین میں جو ہے نا الف لام آ گیا ہے، تو اب ہمیں اس کو متعین کرنا پڑ رہا ہے کہ انہی جو ہے نا کافروں کے لیے، انہی منکرین کے لیے لیس لہ دافع، اور یہ جب آئے گا تو اس کو وہ ہٹا نہ سکیں گے۔ اس کو بھی عمومی طور پہ کہا ہے۔ اب ہٹا نہ سکیں گے، یہ کس پہلو سے ہے؟ یہ کئی ایک پہلو ہو سکتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی اس کا اختیار ہی نہیں ہوگا، یا اس کے جو ہے نا ان کے پاس کوئی اور، جس طرح وہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے بت جو ہے نا ہمیں بچا لیں گے، یا جس طرح وہ ملائکہ کے بارے میں تصور رکھتے ہیں کہ اللہ کی چہیتیاں بیٹیاں ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ بچا لیں گی، ان کو بچا لیں گی، تو یہ تمام چیزوں کی نفی ہوتی ہے، یعنی جنرل کنسیپٹ ہے۔ لیکن اس کا ایک خاص شیڈ ہے جو آگے چل کے جو ہے نا ہمیں اس سورہ کے اندر، کیونکہ سورہ کا جب ابتدائیہ ہوتا ہے، آگے جو مضامین آتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، آہستہ آہستہ چیزیں کھلتی جاتی ہیں کہ جو ابتدا میں چیز بیان کی ہوئی ہوتی ہے وہ آگے چل کے اس کو واضح ہو جاتا ہے۔ وہ خاص سیٹ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ یہاں پہ یہی ہے جو عمومی مفہوم ہے۔ عمومی مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس چیز کو روک سکے، اس چیز کو ہٹا سکے، متعین چیز ہے۔ اچھا، جب یہ لیس لہ دافع آتا ہے تو یہ اصل میں جملہ اسمیہ سارٹ آف جو ہے نا چیز بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستقبل بھی، حاضر بھی، ماضی بھی، سب چیزوں کو جو ہے نا اپنے اندر جو ہے نا لے لیتا ہے۔ اس کا یعنی منفی میں بات کہی گئی ہے، تو منفی میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، کوئی چیز ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو ہٹا سکے۔ یعنی جب لیسا کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرے سے ہی اس کا وجود نہیں ہے، سرے سے ہی اس کا وجود نہیں ہے، اور وہ نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ یعنی اس پہلو سے اس چیز کی یعنی کلیتاً جو ہے نا اس کی نفی کی گئی ہے کہ اس کو پھر ہٹانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، دافع کا لفظ آ گیا ہے تو یہ اسی واقعے کے بارے میں بات کو مزید کھولا ہے، جو پیچھے واقعہ ہونا ہے اسی کے بارے میں کھولا ہے۔ یہ بالکل اس کا یوں کہہ لیں کہ اپوزٹ جو ہے نا یہاں پہ لایا گیا ہے۔ واقعہ ہونا ہے اور اس کا توڑ جو ہے نا پھر کہیں پہ نہیں ہے، جب اس نے آنا ہے تو ہو کے رہنا ہے۔ یہ دافع جو ہے نا اس کا ایک یعنی اس حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ من اللہ ہی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ اس واقعے کا سورس بھی جو ہے نا وہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ ایک واقعہ ہونا ہے، واقعہ جو ہے نا اس کی ڈسکرپشن بیان کی جا رہی ہے، اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ آنا ہے تو اس کے بعد کوئی روک اور ٹوک نہیں ہونی ہے اس کی، اس کے بعد یہ کس کی طرف سے آنا ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ بندے کے ذہن میں چلے یہ چیز آئے کہ یہ کس کی طرف سے آنا ہے، تو وہ اس کا سورس بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز آرگنائزڈ ہے، متعین ہے۔ اس کا سورس جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اس کے ساتھ یعنی اس کے اوصاف میں سے یہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ ذل معارج۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے نا یہ عمومی ایک جس طرح قرآن مجید کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر آتا ہے اور موقع محل ہو تو اس پہلو کو نمایاں کیا جاتا ہے، تو وہ یہ یہاں پہ پہلو بیان کیا گیا ہے کہ عروج کے زینوں والا ہے۔ یہ جو لفظ معارج ہے، یہ معرج، معرج اور معراج، معراج کے لفظ کو ہم جانتے ہیں اردو میں، یہ اسی کی جمع ہوتی ہے۔ معراج کا یہ لفظ ہے نا، معراج کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک سیڑھی کو کہتے ہیں، زینے کو کہتے ہیں، اور اور اوپر چڑھنے کو بھی کہتے ہیں۔ یہ جو ہم معراج کہتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے معراج کا واقعہ ہے، وہ یہاں پہ یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی اوپر چڑھنا۔ اب سیڑھیوں کے ذریعے سے جو اوپر چڑھا جاتا ہے اس کو یہ لیجیے۔ اب ذل معارج کا لفظ آیا ہے تو یہ جب اس طریقے سے آیا ہے کہ وہ زینوں والا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ہے نا وہ یعنی جو رفت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو شان ہے، بلندی کی شان ہے، اس چیز کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ جب بھی یعنی کوئی اس طریقے سے کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، تو اس میں ہم ہمیشہ اس کو آیات متشابہات میں سے دیکھتے ہیں، یعنی اس کو کبھی بھی ہم اس کے یعنی جو اس کا ٹارگٹ ہے، مصداق ہے، اس کو متعین کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یعنی ہمیں معلوم ہے کہ کرسی کیا چیز ہوتی ہے، ہمیں ڈسکرائب کرنا ہو تو بڑے آسانی سے یا کسی کو کرسی کو پکڑا کے دکھا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کرسی ہے، آبجیکٹ سامنے رکھ دیا ہے۔ لیکن جب اس طریقے سے آیات متشابہات کی باری آتی ہے تو ہم کرسی کی طرح پکڑ کے نہیں دکھا سکتے کہ یہ زینہ اس طرح کا زینہ ہے۔ تو جو اس سے استعارے کی زبان میں جو چیز ہمارے سمجھ میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ جب یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ اونچائیوں والا ہے اور وہ بلندیوں والا ہے، رفتوں والا ہے، یعنی یہ چیز جو ہے نا ذہن میں آنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کا ذہن جو ہے نا متعین ہو جائے کہ یہ جو زینہ ہے یہ کس طرح کا ہے، یہ سیڑھی کس طرح کی ہے۔ یعنی یعنی یہ چیز جو ہے نا اس کی طرف آپ کا ذہن نہیں جانا چاہیے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے نا جب بات کی گئی ہے مختلف جگہوں پہ تو یہ بات متعین کر دی گئی ہے۔ اگر یہ قرآن مجید نے خود نہ بتایا ہوتا تو شاید ہمارے لیے سمجھنا بہت مشکل ہوتا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ بتا دیا گیا ہے کہ میری آیات جو ہے نا دو طرح کی ہوتی ہیں، متشابہات اور محکمات، اور جو متشابہات ہوتی ہیں ان کے پیچھے نہ در پہ نہ ہو جایا کرو، ان کی حقیقت کا تمہیں کوئی معلوم نہیں ہے۔
حقیقت کیا ہے، یعنی اس کو کنکریٹ طور پہ آپ اگر سمجھنا چاہیں تو وہ نہیں پتہ. ہم جو ہے نا جنرل سا آئیڈیا لیتے ہیں اور اسی بیس پہ بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. جنرل آئیڈیا جو ہے نا جو لفظوں میں موجود ہوتا ہے وہی لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ لفظوں سے باہر کوئی چیز ہوتی ہے، لفظوں میں جو چیز موجود ہوتی ہے وہی لیتے ہیں، لیکن اس کا حقیقی مصداق تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے. متشابہ کیا ہوتا ہے؟ متشابہ کے بارے میں بھی سمجھنے میں بات کو مشکل پیش آ جاتی ہے. متشابہ کہتے ہیں جو چیزیں سملر ہوتی ہیں ان کے بارے میں، اس کا مطلب بھی سملر ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل جو ہے نا جیسے میں دوں کہ میں نے ایک ہی برانڈ کی ایک ہی کلر کی میں نے دو شرٹیں خرید لی ہیں. اب ایک دن پہنی ہے، دوسرے دن میں نے دوسری پہنی ہے، تیسرے دن پہننے لگا ہوں تو مجھے خیال نہیں ہے کہ میں نے کل کیا پہنی تھی یا اس سے پچھلے دن میں نے کیا کیا پہنی تھی. اب دونوں چیزوں کی جو ہے نا یہ سملر تھی، سملرٹی کی وجہ سے جو ہے نا وہاں پہ کنفیوژن پیدا ہو گئی. یہ جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ چیزیں مشتبہ ہو گئی. یہ دو لفظ آپس میں ملتے ہیں، متشابہ اور مشتبہ. ان دونوں کے بارے میں جو ہے نا بعض اوقات متشابہ چیز کے اندر بھی مشتبہ بن جاتی ہے. ان دونوں چیزوں کو جتنا اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. یوں ہی چیز جو ہے نا جو سملر ہوتی ہیں وہ مشتبہ ہو جائے تو وہ نتیجہ ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے. تو یہ بعض لوگوں نے ترجمہ متشابہ کا مشتبہ بھی کر دیا ہے. وہ پرابلمٹک اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پھر یہ سمجھا ہی نہیں جائے گا، اب یہ سمجھا ہی نہیں جا سکتا. یعنی مشتبہ ہو گئی چیز اب ڈاؤٹفل ہو گئی، اب ہمیں نہیں پتہ. لیکن اگر ہم اس کا ترجمہ صرف سملر کے معنی میں رکھیں گے کہ ہم جو چیز ملتی جلتی ہوتی ہے ہم اس طریقے سے آپ کو سمجھا دیتے ہیں. یعنی اس کی اگزامپل میں کیسے دیتا ہوں، یعنی ایسے ہم جو ہے نا ہمارے اساتذہ دیتے ہیں، جیسے کمکم کی جو ہے بلب کی جو ہے نا اگزامپل ہے. 200-250 سال پہلے جو ہے نا اگر کوئی کہتا کہ کل کو جو ہے نا ایک بٹن دبایا جائے گا اس کے بعد لائٹ آن ہو جائے گی. اب کس طرح مثال دی جائے گی؟ یہ کہا جائے گا کہ دیے ہوں گے. دیے آپ کی جانی پہچانی چیز ہے، دیا. اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ ان دیا جو ہے نا وہ بٹن دبایا جائے گا اس کے بعد دیے جل پڑیں گے. اب جو بندے کے ذہن میں ایک تصور ہے وہ تو اپنے موجودہ حالات کی چیزوں سے چیز بنائے نا. تو یہ وہ تصور ہے. ایسے ہی تصور جو ہے نا ہم متشابہات کے بارے میں رکھتے ہیں کہ وہ ایکچولی ہے کیا چیز ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو چیز ہمارے سامنے ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہے. دوسرا ایک اور پہلو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہے، اس کو ہم استدراک کہتے ہیں. استدراک کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امیر ہے، سپوز میں اگزامپل دے رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ بڑا فیاض ہے. اب امیر ہونا اپنے اندر مثبت پہلو بھی رکھتا ہے اور منفی پہلو بھی رکھتا ہے، یا مالدار ہونا ایک مثبت پہلو بھی رکھتا ہے اور منفی پہلو بھی رکھتا ہے. اچھا ہو سکتا ہے وہ بخیل ہو، ٹھیک ہے نا. یوں ہی کہہ دیا کہ یہ وہ فیاض ہے تو اب جو ہے نا منفی پہلو سارے کے سارے نکل جائیں گے. اب وہ ایک ہی پہلو پہ ہم فوکس کریں گے. اچھا ایسے ہی جب ہم یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہاتھ کا یعنی کوئی اشارہ کیا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھتی ہے، مطلب ظاہر آنکھوں کا تصور آتا ہے، ہم آنکھوں کو جانتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا زینوں، اللہ تعالیٰ کے کوئی زینے ہیں، یعنی اس پہ چڑھ کے جو ہے نا وہاں پہ جاتے ہیں تو یہ کچھ ذہن میں تصور آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری جگہ قرآن مجید نے کہہ دیا ہے کہ لیس لہ کمثلہ، اس کی جیسی کوئی بھی ذات، کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی چیز اس کی جیسی نہیں ہے. تو اس کو ہم استدراک یہ کہیں گے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ بتا دیا ہے کہ جب کوئی بھی چیز اس جیسی نہیں ہے تو پھر ہمارے ذہن کے اندر کوئی ایسا تصور نہیں آنا چاہیے جس کے بارے میں یہ سمجھیں کہ جب یہ لفظ آئے کہ ذیل معارج زینوں والا ہے، سیڑھیوں والا ہے، تو پھر سیڑھی کا تصور جو ہے نا وہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ استدراک ہو گیا ہے. اب اس کا معنی دوسرا ہی لیا جائے گا استعارے کا. استعارے کا مطلب یہ ہے کہ اونچائیوں والا ہے، بلندیوں والا ہے، یہ پہلو یہ سامنے رہے. اچھا اس کے بعد ہے تعرج الملائکۃ، اور یعنی بلندیوں پہ جو فرشتے پہنچتے ہیں. اب یہ ظاہر ہے کہ پھر ایک سفر کی بات ہو رہی ہے کہ ایک مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حضور جو ہے نا پیش ہوتی ہے، اور وہ کیسے پیش ہوتی ہے اس کے لیے تعرجو کا لفظ آیا ہے، یعنی ان بلندیوں پہ چڑھتے ہیں. والروح، اور اس کے ساتھ روح بھی چڑھتا ہے. روح جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام کا جو ہے نا ٹائٹل ہے. پہلے فرشتوں کا نام لیا، پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کا نام دیا. تو یہ اس طریقے سے چیزوں کو بیان کرنے کو کہتے ہیں کہ پہلے ایک عام چیز بیان کی اور اس کے بعد خاص چیز بیان کی. تو خاص جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جس طریقے سے ظاہر ہے کہ ان کی سٹیٹس ہے، ان کی عظمت ہے، ان کی بزرگی ہے، ان کی شان ہے. قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ جو ہے نا بیان کی گئی ہے. پہلے ملائکہ کا نام لیا، پھر اس کے بعد اور روح کا نام لیا. یہ ایگزیکٹلی اگر آپ یہ سورہ قدر ہے اس کے اندر بھی ایسے ہی یعنی ایسے ہی ایکسپریشن آیا ہے. فرشتوں کا نام لیا اور اس کے بعد روح کا نام لیا، وہاں پہ بھی ایسے ہی آتا ہے. اچھا فرشتے چڑھتے ہیں اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا چڑھتے ہیں، اس بلندیوں کی طرف جاتے ہیں. الہی الہی جو ہے نا اس کے حضور، اس کی جانب، اس کی طرف. یہ جو الہی ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا جب آتے ہیں ہجرت کر کے آتے ہیں تو وہاں پہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، اس کے لیے بھی الا رب
یعنی ربی ہی، یا اس طرح کے لفظ جو ہے نا آئے ہیں کہ اپنے رب کی طرف جو ہے نا وہ گئے ہیں۔ اچھا، اب یہ رب کی طرف جانا جو ہے، یہ اصل میں پھر وہ کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی اس میں اس سینس میں اس کو کبھی نہ لیں۔ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب ان کو موت متوفی کا ورافیو کا الیہ، میں اس کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، وہاں پہ بھی الہ آ گیا ہے۔ تو الہ جو ہے وہ دراصل پھر وہی بات ہے کہ یہ کوئی متعین جگہ نہیں ہوتی کہ جس کی طرف جو ہے نا جانا ہوتا ہے، یہاں پہ بھی الہی یعنی اس کے حضور ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بلندیاں ہیں یا رفتیں ہیں یا اللہ تعالیٰ کی جو بلند بارگاہ ہے، وہ اس کے حضور جب جو ہے نا فرشتے جاتے ہیں فی یومن، وہ ایک ایسے پیریڈ میں جاتے ہیں، یوم میں جاتے ہیں، کانا مقدارہ 50,000 سنہ، وہ 50,000 سال کے برابر ہے، 50,000 سال کے، یعنی وہ برابر ہے۔ یہاں پہ ایک ڈیوریشن دی گئی ہے، یوم کا مطلب یعنی جس کو تم اپنے حساب سے دیکھتے ہو۔ اچھا، اس پورے ایکسپریشن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس طریقے سے یہ چیز بیان کی گئی ہے، جب یہ کہہ دیا گیا کہ ذی معارج، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا زینوں والی ہے، بلندیوں والی ہے، اس کی شان بہت بلند ہے، اور اس کے بعد اس کو کھولا ہے۔ قرآن مجید جو ہے نا بعض اوقات چیزوں کو کھول دیتا ہے، یعنی چیزوں کو جو پیچھے بیان کی گئی ہوتی ہے اس کو فردر ایکسپلین کر دیتا ہے، اس کے بارے میں تبصرہ کر دیتا ہے۔ اب وہ تبصرہ جو کیا ہے وہ فرشتوں کے بارے میں کیا ہے، جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے کہ وہ جب اللہ کے حضور پہنچتے ہیں تو ان کو اتنی عرصہ لگتا ہے۔ اب یہ پورے ایکسپریشن کا کیا مطلب ہے اس پورے کنٹیکسٹ کے اندر؟ اب یہ بات پھر وہ واضح ہو جاتی ہے، سالہ سائلم بی عذاب واقع، یعنی یہ جس نے جلدی مچائی تھی اس کو کاؤنٹر جو ہے نا جواب دیا جا رہا ہے کہ ایک طرف تم جلدی مچاتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہے نا جب معاملات طے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایسے نہیں ہوتے کہ ہم ریئیکشن میں فیصلہ کرتے ہیں، ہم ریئیکشن میں فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ جو ہماری بارگاہ ہے، جو ہماری کورٹ ہے، جو اس کی بلندی ہے، جو اس کی شان ہے، اس کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ اس میں حکمت ہوتی ہے، اس میں ہر پہلو کو جو ہے نا سامنے رکھا جاتا ہے اور اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، کبھی ریئیکشن میں آ کے جو ہے نا ہم فیصلہ نہیں کرتے۔ یعنی ایک طرف تمہارا یہ رویہ ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اس کو کیسے دیکھ رہی ہے، وہ اینگل، وہ پرسپیکٹو جو ہے نا وہ سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اور اس طریقے سے جو اوپر ترجمہ کیا گیا تھا کہ ایک جلدی مچانے والے نے جلدی مچائی ہے، وہ پہلو بھی سامنے آ جاتا ہے، یعنی یہ پہلو بھی سامنے آ جاتا ہے کہ ایک طرف تم نے جلدی مچائی ہے، اور اس کو نیچے اگر دیکھیں ترجمے میں بریکٹ میں بھی رکھ دیا ہے، یہ ہر چیز کو اپنے پیمانوں سے ناپتے اور پھر جلدی مچاتے ہیں، اپنے پیمانوں سے ماپتے ہیں، یعنی میرا پیمانہ مختلف ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بتا رہی ہے کہ میرا پیمانہ مختلف ہے، تم اس کو اس پیمانے سے نہ ناپو، بلکہ اس کو جو ہے نا میرے اینگل سے دیکھو، اپنے اینگل سے نہ دیکھو چیزوں کو، یہ ایک سنجیدگی پیدا کرو اپنے مزاج کے اندر۔ تو یہ اس پہلو کو یہاں پہ نمایاں کیا گیا ہے، یہ بات واضح ہو جاتی ہے اور متعین ہو اس جاتی کو اس کے ساتھ کیسے ہے۔ جی جی منطبق کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آتے تھے، جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اللہ کا پیغام لے کے، جی جی تو وہ تو انسٹنٹلی ہوتا تھا۔ جی جی تو یہ اگر تو 50,000 سال کا ڈیوریشن ہے کسی جگہ پہ جی جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے میں، جی جی میرے خیال میں اس کے پھر وہ کیسے میچ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 50,000 سال کا ٹائم ہے میرے تک پہنچنے میں، اچھا، اس میں تو ایون یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا پھر۔ جی نہیں، یہ ٹھیک ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ اصل یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ میرے سے میسج لینے کے لیے 50,000 سال ہاں، لگتے ہیں، یہ بات نہیں وہ یہ آپ کہاں سے نکال لیں گے؟ یہ اس پورے جملے کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس میں نکل رہا ہے نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف فرشتے اور جب آتے ہیں تو 50,000 سال اچھا کا ٹائم ہے، اچھا، کیونکہ یہ غالباً وہ ٹائم خاص کسی چیز کی بات ہو رہی ہے لگتا ہے۔ یہ اصل میں وہی جو اوپر مزاج ہے جلد بازی کا، اس کے اگینسٹ اس کو کاؤنٹر جو ہے نا کرنے کے لیے۔ اچھا، ویسے بھی میں بتاتا ہوں، میں یہ ساتھ لے کے آیا ہوں اس کا لنک، اس کا ایک دوسری جگہ بھی قرآن مجید نے اس کو کھولا ہے، میں آپ کے سامنے جو ہے نا لے کے جاتا ہوں اور اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو قرآن مجید نے یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ ایگزیکٹلی اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے سورہ حج میں آئی ہے، اور اس کی آیا نمبر جو ہے نا 47 ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ عذاب کی جلدی مچائے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ وہی لفظ جو تھا نا سال و سائلون، ایگزیکٹلی وہی لفظ ہے، اسی طریقے سے اس کو کھول دیا ہے، یہ عذاب کی جلدی مچائے بیٹھے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کس چیز کا، یعنی قیامت کا، وہ آ کے ہو کے رہنا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے یہ آپ کو جو عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے، اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تیرے پروردگار کے ہاں ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1,000 سال کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہاں پہ وہی کنٹیکسٹ ہے۔ یہاں پہ 1,000 سال کا ہے، مجھے تو اچھا ہمیں نہیں نہیں، تھوڑا سا اس کو ذرا میں کھول دیتا ہوں، یہ اسی حاشے کے تحت اگر آپ دیکھ لیں، مطلب یہ ہے کہ خدا کے معاملات کو اپنے محدود پیمانوں سے نہیں ناپنا چاہیے،
یہ وہی مضمون ہے جس طرح وہاں پہ اب ہم دیکھ رہے ہیں، تمہارے ہاں صدیاں گزر جاتی ہیں لیکن خدا کی تقویم میں شاید چند لمحے بھی نہیں گزرتے۔ اس کو اس مثال سے سمجھ لو کہ تمہارے ہاں اگر 1000 سال بعد اوقات خدا کے ہاں ایک دن کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے عذاب کے لیے جلدی مچانے کی بجائے اسے مہلت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو جو خدا نے تمہیں دے رکھی ہے۔ یہاں کنٹیکسٹ مختلف ہے، یعنی دونوں جگہوں پہ کنٹیکسٹ مختلف ہے، یعنی ہاں یہاں یہاں پہ مطلب ہے اس کی ڈیوریشن کو ہاں دکھانا کہ ہزاروں سال لگتے ہیں ہاں ہاں تمہارے حساب سے، اچھا لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ جی جی ہماری کانٹیکس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آتے ہیں انسٹنٹلی آ رہا ہے، اچھا تو یہ اس کی بات تو نہیں ہو رہی، نہیں اس کی نہیں ہو رہی، اس کی یہ نہیں، اس کی نہیں ہو رہی یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو قیامت کا واقع ہونے کا ڈیوریشن ہے جی جی 50 میں اس طرف سال بھی کی۔ آتا ہوں، میں اس طرف بھی آتا ہوں، وہ بھی ایک ایشو ہے جو پرابلم بن گیا ہے، میں اس طرف بھی آتا ہوں، لیکن فی الحال جو ہے نا ابھی اس کو جو ہے نا یہ دیکھیں جو آپ نے پہلے کوشچن کیا تھا اس کو اس جگہ پہ سمجھ چھوڑنا پڑے گا، اس کو چھوڑنا پڑے کیونکہ گا۔ اگر میں وہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا ڈیوریشن یہ ہے ہاں تو پھر تو سارے معاملات اور ختم ڈسٹرب ہو ہو جائیں جاتے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ گے۔ یہ اصل میں کنٹیکسٹ جو ہے نا دونوں جگہوں پہ وہ یہی ہے کہ اصل میں یہ چیز ایک طرف انہوں نے جلدی میں چاہی ہے اور اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملات جو ہے نا وہ ایسی جلد بازی میں نہیں ہوتے، ٹائم لگتا ہے۔ یہاں پہ ہزاروں سال لگتے ہیں، ہاں اور وہاں پہ یہاں 50,000۔ 50,000 سال۔ اچھا اب وہ کس کام میں لگتے ہیں یہ اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں، کون اچھا سا کام ہے جس پہ اتنا ٹائم لگتا ہے؟ وہ ایک عمومی بات کہی گئی ہے، اس میں جو ہے نا وہی کے حوالے سے بات نہیں کی گئی، وہی کے ساتھ نہیں، وہی نہیں کی گئی، عمومی تعلیم۔ عمومی بات کہی گئی ہے۔ یہ اصل میں اگر آپ نے سوچنا ہے تو کبھی بھی جو الفاظ ہیں اسے آگے نہ جائیں، الفاظ میں یہی ہے کہ اللہ کے حضور پہنچنے میں، اللہ کے حضور پہنچنے میں انہیں اتنا عرصہ لگتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں سے یعنی پیغامات لینے کے لیے ان کو اتنا عرصہ لگتا ہے، ہرگز یہ بات نہیں ہے، وہاں جانا نہیں پڑتا پیغام لینے کے لیے جانا نہیں پڑتا۔ یہ تو وائرلیس کمیونیکیشن ہے، اچھا اس طرح اتنا ویسے وہ بھی دل نہیں مانتا، کیونکہ ہمیں تو لگتا ہے اللہ کے نبی کی لائف کو اور فرشتوں حدیث پڑھ کے کہ قرآن پاک میں بھی جی کہ جی اللہ تعالیٰ براہ راست یعنی کہ انوالو ہے، یس ہی کوئی ایسے نہیں کہ دور بیٹھے ہیں اور جی وائرلیس کمیونیکیشن ہو رہی ہے، اچھا تو اس یہ کچھ اور ہے۔ اس کے اندر ایک اور چیز ہے، ایک اور چیز ہے، وہ بھی تھوڑی سی کنفیوژن کا باعث بن جاتی ہے۔ عمومی طور پہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اوپر ہے، اشارہ کر دیتے ہیں آسمان کی طرف جو ہے نا۔ اصل میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کو دیکھ رہی ہے تو یہ فزیکلی باڈیلی یہ چیز نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں جو تصور بیٹھا ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو ہم اس کو اصل میں باڈیلی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں کیونکہ ہم تو یہ بلیو کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری شہر کے بھی قریب ہے، جی ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہے، وہ اصل میں باڈیلی باڈیلی نہیں لینا چاہیے، باڈی کو بھی ہم نہیں ڈیفائن کر سکتے۔ نہیں لے سکتے۔ اچھا اس کو ہم ہمیشہ کیسے کہتے ہیں کہ وہ سمیع بصیر ہے، یعنی اس کی صفات کے ذریعے سے پھر ہم جو ہے نا پہنچتے ہیں کہ وہ دیکھ بھی سکتا ہے اور سن بھی رہا ہے اور جب بات بھی کر سکتا ہے تو اس کے لیے پھر جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ کسی کو وہاں پہ پہنچ کر جو ہے نا بات کرے گا تو پھر بات ہوگی۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کیا یہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے پیچھے بات آئی تھی جی جی کہ جو عروج کے زینوں والا ہے، مطلب عروج کا مطلب اس طرح سے لیا جائے کہ جو فرشتے ہیں وہ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنا عرصہ عبادت کرتے ہیں کہ وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اس کے نہیں، حضور اس طرح یہ سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے نا عبادت کا تصور جو ہے نا، اچھا اچھا یہ عبادت والا تصور ہے نا یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ یہ آپ کو پرانی تفسیروں کے اندر جو ہے نا یہ کہا کہ اگر یہ فرشتے کر سکتے ہیں تو انسان بھی کر سکتے ہیں۔ یہ صوفیانہ بحث جو ہے جی کہ کہیں یہ تو نہیں کہ فرشتے اور روح امین جو ہے وہ ان کو اتنا ٹائم لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے میں، وہ عروج اللہ کے عروج میں اس وہ شاید وہ وہاں پہنچ چکے ہوں اب تک، جی اس لیے ان کا کمیونیکیشن چل رہا ہے۔ جی نہیں کمیونیکیشن تو یہاں سے نکال دیں، کمیونیکیشن نکال دیں، اصل وجہ یہ ہے کہ یہی کمیونیکیشن لے آتے ہیں تو پرابلمٹک اسٹیٹمنٹ بن جاتی ہے، پرابلمٹک اسٹیٹمنٹ یا پھر دوسرا جو بنتا ہے پھر یہ بنتا ہے کہ جی چونکہ عذاب کی بات ہو رہی ہے، عذاب کی بات ہو اللہ رہی تعالیٰ ہمیں ہنٹ دے رہے ہیں جی جی کہ دنیا کا جو سسٹم بنایا ہے نا میں نے، جی جی 50 سال لگنے ہیں ختم ہونے میں، اس کو اچھا ٹائم لگنا ہے۔ نہیں یہ بھی مطلب یہ کہ متعین کر کے سسٹم ہے وہ 50,000 سال میں انہوں نے تیار ہونا ہے اور اس کے بعد جو قیامت حشر برپا کرنی ہے سب نے مل کے، جی جی اور اس ٹائم میں اس فریم ورک میں یو نیڈ 50,000 ایئرس۔ اچھا ویسے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہم نتائج یعنی ذہنی طور پہ عقلی طور پہ نتائج اخذ کرتے ہیں، ہاں لیکن اس کو جب یہ کہا گیا آیات متشابہات ہے تو اس کے بارے میں رسکی سٹیج پہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، سلپری سٹیج جو نا گراؤنڈ پہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ بات جتنی ہے بس اتنی کہیں اور اس سے آگے نکل جائیں،
یہ یستعجلون کا پیچھے آ گیا ہے، یہ اصل میں اسی استعجال کو، اسی جو ہے نا وہ جلد بازی کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنے کے لیے ہے، دیٹس اٹ۔ اس کے آگے جو ہے نا کوئی چیز لے کے جائیں گے تو پرابلم بن جائے گا، یعنی کوئی بھی چیز آپ کی ہاں اس کا رزلٹ نہیں نکال سکتے، رزلٹ نہیں کر لیکن سکتے۔ اس میں سے جو چیزیں سمجھ لیں کنفیوز کر رہی ہیں وہ تو نکالنی پڑیں گی نا۔ جی اس طرح کے اس میں سے پڑھ کے اگر یہ ذہن میں آئے کہ اللہ تعالیٰ تک بات پہنچانے میں یا پہنچنے میں 50 سال لگتے ہیں، یہ تو وہ تو نہیں ہے، وہ وہ ہم نہیں نے ہے، سائڈ پہ کر دیا وہ سائڈ کر دیا ہے، کیونکہ وہ قرآن کا پورا تھیم اور پورا اس کے کنسیپٹ اگینسٹ اس کے چلتا ہے۔ against ہے۔ ہاں جی، تو یہ کچھ اور چیز ہے، ہاں یہی ہے، وہ وہ چیز جو ہے استعجال اس کے اوپر ہم لوگ پھر چل رہے ہیں۔ ہاں جو آپ نے صحیح کہا ہے کہ بتائیے ہمیں پتہ ہی نہیں، آیات متشابہات۔ متشابہات جی جی، اچھا اچھا، اس کے بعد یہ چیز جو ہے یہ سامنے رہے۔ اچھا میں آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے ایک اور چیز بھی جو ہے نا میں ساری بتاتا ہوں، ایک اور چیز پہلو بھی، تاکہ یہ ذہن میں رہے یہ بات کیا ہے۔ اچھا یہ ہے آیت نمبر 3، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پہلا چیز جو ہنٹ ہمیں ملتا ہے وہ سورہ ملک میں ملتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ امن تمن فی السماء ان یکسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم جو ہے نا اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہاں پہ بھی ایک ڈائریکشن کی بات ہو رہی ہے، یہ بات سمجھ رہے ہیں نا، یعنی آسمان کی طرف جو ہے نا اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو پچھلی سورہ کے اندر جاتے ہیں، جو پچھلی سورہ ہم نے پڑھی ہے وہاں پہ بھی ایک بڑی مزیدار جو ہے نا بات سامنے آتی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، والملک علی ارجائها، اور فرشتے جو ہے نا وہ کناروں پہ چلے جائیں گے۔ یہ کناروں پہ چلا جانا، یونیورس کے کناروں پہ، یہ بھی ایک آیات متشابہات میں سے ہے۔ یہ کتنی جلدی چلے جائیں گے؟ ہوتا ہے نا، قیامت تو انن فنن آ جائے گی، تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ اچھا فرشتے جو ہے نا وہاں پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد کہا گیا یحملوا عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اللہ تعالیٰ کے جو نا جو عرش ہے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، کون؟ 8 فرشتے۔ اور یہاں پھر بلندی کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے اوپر اپنے فرشتوں، ظاہر ہے کہ وہ بلندی کی بات ہے، بالاتر ہونے کی بات ہے، یہ فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہاں پھر جو ہے نا ایک طرح کی ڈائریکشن کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد جب ہم اس سورہ کے اندر آئے ہیں، یہ پچھلی صورتوں کے اندر، یعنی ظاہر ہے کہ میں اسی گروپ کے اندر جو نظم کا تسلسل ہے اسی کنٹیکسٹ میں چیزوں کو جو ہے نا لے کے چل رہا ہوتا ہوں۔ یہاں پہ اگر آپ آئیں تو یہاں پہ وہی بات ذی المعارج کے ساتھ جو ہے نا بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک بلندی، اونچائی کا تصور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، گو کہ اسپیشل کا کنسیپٹ جو ہے نا ہمارے سامنے آ رہا ہے، لیکن یہ اس کو ہم اسپیشل کے، کیونکہ اسپیس اٹ سیلف جو ہے نا مخلوق چیز ہے، اس کو ہم پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے نا اس سے منزہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم اور اسپیس سے جو ہے نا منزہ ہے، یعنی اسے اوپر بالاتر چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کو کبھی بھی پھر جو ہے نا ہم ٹائم اور اسپیس کے ساتھ متعین نہیں کریں گے۔ جو یہ سوال کرتے ہیں یہ ملحد لوگ جو ہے نا، ایتھیسٹ لوگ، کہ یہ دنیا بنانے سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں پہ تھی، وہ اصل میں ٹائم کے کنسیپٹ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹائم کی بات ہو رہی ہے، ٹائم اور اسپیس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کہ ایک تو اوپر چڑھنا ہے فرشتوں کا، اور 50 سال میں چڑھنا ہے، 50,000 سال میں چڑھنا ہے، تو یہ ٹائم اور اسپیس دونوں کی چیزیں آ گئی ہیں۔ لیکن پھر ایک جگہ جو ہے نا دوسری جگہ میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی چیز کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا، ہر مخلوق کی چیز کے ساتھ، تو پھر ہم باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ نہیں، پھر ہم اس کو استعارے کی زبان میں سمجھیں گے، کبھی بھی اس کو جو ہے نا اس لینگویج میں نہیں سمجھیں گے جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے، یعنی اس کو کنکریٹ چیزوں میں نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ بات واضح اور متعین رہنی چاہیے۔ اگر آپ اس کو اس کے در پہ ہو جائیں گے تو پھر پرابلمٹک جو ہے نا دنیا میں چلے جائیں گے، اس پہ جو ہے نا اسے بچنا چاہیے۔ یہ بڑی جو ہے نا امپورٹنٹ پہلو ہے قرآن کے سمجھنے کے حوالے سے یہ یہاں پہ۔ اچھا ایک اور چیز ہے جو سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ سورہ حج میں جو ہے نا اگر یہ 1000 سال بیان کیا گیا ہے، یہاں 50,000 سال بیان کیا گیا ہے، یہ کوئی جب یہ چیز بیان کی جا رہی ہے 1000 سال اور 50,000 سال، یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ میرے ہاں دنوں کی جو ہے نا ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی جس طرح ہمارے ہاں ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں اور ایک دن کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں، یہ ایک متعین چیز ہے۔ اور جب ایک جگہ قرآن نے کہا کہ 1000 سال ہے، ایک جگہ کا 50,000 سال ہے، تو یہ بتانا یہ مقصود نہیں ہے کہ میرے جو دن ہیں وہ 1000 سال کے ہوتے ہیں یا 50,000 سال کے ہوتے ہیں۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے 1000 سال لگتے ہیں اور کچھ چیزوں کے لیے 50,000 سال لگتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ یوم کہا گیا ہے، یہ دورانیہ ہے، یہ دورانیہ ہے یعنی پیریڈ ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ زمین و آسمان کو ہم نے 7 دنوں میں پیدا کیا، تو 7 فیزز ہیں، 7 سٹیجز ہیں، یہ اس کو جو ہے نا اس کی طرف بتایا جا رہا ہے، اور اس کی ٹوٹل ڈیوریشن جو ہے نا تمہارے حساب سے اتنی ہوتی ہے، یعنی اس کو اس اینگل سے ایکچولی وہاں پہ کل ازی آیا ہے ایسے ہی لائک 1000 آیا ہے، اور مطلب یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے،
यहाँ पे तो का का लफ्ज नहीं आया वैसे। ये नहीं आया, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने डायरेक्ट ये एडवांस कहा, काना मिकदार हो, हाँ बता दिया। यहाँ तो पे ये फिक्स कर दिया, लेकिन वहाँ पे कहा कि कल जैसे ये जैसे कि 1000 साल हो, जी जी, तो वहाँ पे ये ये हो जाता है क्लियर कि भाई वो अल्लाह ताला बताना काल चाहते हैं फे कि काल फे, हाँ, हाँ जैसे कि 1000 साल हो, या 80,000 साल हो। तो ये मतलब बात वही है जो उससे मैंने पाँच पहले, हो सकते हैं 10 हाँ जी तो उसमें तो गुंजाइश मौजूद है। जी जी। यहाँ पे अल्लाह ताला फिर ने वही बहुत बात आ खास जाती है कर कि दिया। जिसको नज़ायर में हम देखते हैं ना, हम्म, नज़ायर में, तो नज़ायर जो है वो असल में वो दूसरी जगह पे जाके असल इश्तियारे की ज़बान है, तो उसमें फिर जो है ना वो लेना पड़ता है हमें कि यहाँ पे भी असल में का की बात ही कही गई है, दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लें। तो ये पहलू है, ये सामने सामने रहने चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगली बात जो है, अगली यानी आगे बढ़ें तो हमारे पास तो अल्लाह ताला ने ये जुमला क्यों बोला है, ये असल में जो तारुजुल मलाइकतु? ये बोला है पीछे, साला साइलुम भी अजाब वाक़, ये अब जब नहीं, आप, तारुजुल मलाइकतु को उसने 50 अल्फ सना पे क्यों बोला है? अच्छा उस नहीं रियल में फिर ऐसा किया नहीं है। जी, उसमें जब ये इसकी उजरत में बात कर रहे हैं ना, उजरत में बात कर रहे हैं, तो उसके काउंटर जो है ना आर्गुमेंट ये दिया है कि अल्लाह ताला के यहाँ जो है ना वो सदियां गुजर जाती हैं, फिर कहीं जाके मामलात एक जगह से दूसरी जगह जो है ना जो होते हैं, बाद पहलुओं से ये बात कही जा रही है। तो उसी पहलू से यहाँ पे जो है ना जो बात कही जा रही है वो ये है कि तुमने उजरत मचाई हुई है, यानी जल्दबाजी कर रहे हो कि ये क़यामत क्यों नहीं आती, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ मामलात को देखने का एंगल दूसरा है। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने प्रैक्टिकली ऐसा नहीं किया, क्या नहीं किया? अजाब तो फिर आ गया। जी, वो अगली आयत आ रही है, वो फिर अजाब ने तो नहीं 50,000 साल वो नहीं लिए। डिफरेंट कैसे कर रहे हैं आप, दुनिया का साहब क्या आखिरत का, वो तो अभी नहीं आया। दुनिया और आखिरत की बात तो हो ही गई ना भैया पे। आखिरत तो अभी नहीं आया अभी तो, अच्छा हाँ अगर तो दुनिया का है तो फिर तो वाकई आपके पास है। अच्छा, अगर आखिरत का है तो फिर तो नहीं वो जो दूसरा पहलू है ना वो आगे थोड़ा सा आ रहा है, अच्छा ठीक। उसमें उसमें देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने हाँ, आखिरत का तो नहीं। तो अच्छा मैंने तो ये समझा कि असल मकसद बताना ये है कि अल्लाह ताला के मामलात हजारों साल की दुरानियों पर जी जी, नहीं होते। ये ऐसी, असल अल्लाह ताला का मकसद ये है बताना जी बस। तो एक तरफ तुमने उजरत तो मेरे बताई है, पास दूसरे हज़ारों सालों पे होते हैं, तो यानी उसके अंदर वो कैसे होते हैं वो ये? ये हाँ, नहीं, मतलब आदम अलैहिस्सलाम फोत हुए तो हमें बाज़ औक़ात वो यार इतने लोग इतने वक्त से फोत हुए हैं और जी अभी तक कब्रों में पड़े हुए, अल्लाह ताला क़यामत नहीं ला रहे। जी, तो इस तरह के जुमले हमें नहीं कहने चाहिए। हाँ इस तरह नहीं, ये अल्लाह ताला का स्कीम बहुत काफी सफी में लंबा हाँ है, ऐसे ही है, काफी कंसिस्टेंट, और ऐसे ही है, यानी हमारे उसमें, नज़र में बड़ा डिले किस्म का प्रोसेस है। जी जी। अच्छा शायद इसके, 40 साल तक भी हो सकता है। अच्छा हाँ, अच्छा इसके बाद, उसके अंदर वो उसके अंदर उन्होंने तो ये कहा है कि वो कयामत के दिन की बात हो रही है। जी क्या, अच्छा इसमें एक और पहलू मैं आप लोगों के सामने जो रखना चाहता हूँ, मैं सबने पहले यही कहा। मैं क़यामत के दिन की जो बात है ना मैं वही आपके सामने रख देता हूँ। इसमें बाज़ तफसीर वालों ने जो है ना एक प्रॉब्लम बन गई है कि एक रवायत आ गई है कि क़यामत का दिन जो है ना 50,000 साल पे मुश्तमिल होगा। अच्छा एक और रवायत आ गई है। अब कुछ लोगों ने उस रवायत के तहत भी जो है ना इसको लिया है, ठीक। तहत लिया है कि असल में ये बात हो रही है कि जब क़यामत होगी तो उस वक़्त जो है ना फरिश्ते, इतना अरसा लगेगा, क़यामत वाले दिन जो है ना अल्लाह ताला कोई के प्रोसेस मुकम्मल करते। वो जो मर्जी समझ लें इसको। ठीक। अच्छा क्योंकि वो रवायत आ गई है, रवायत जो है ना बाज़ औक़ात जो है ना जो किसी ख़ास बंदे ने जो है ना उस पर तबसरा किया होता है तो वो बड़ी मज़े की हो जाती है। मैं आपको मौलाना मौलवी साहब जो है ना उनका बताता हूँ, उन्होंने इस रवायत पे तबसरा किया और बड़ा अच्छा किया, मैं आपके सामने वही रख देता हूँ। ये है आयत नंबर 70 है। रिवायत जो है वो किसकी है? वो ठीक नहीं है, मतलब ये अच्छा, रिवायत सही ठीक नहीं है। है, लेकिन लोगों ने बुनियादी तौर पे उस रवायत को ले लिया है। ठीक है जी, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? जी जाहिर है कि वो अच्छा। उसको इस तरीके से बयान करते हैं। अच्छा, ये जिस तरह ये साहिल का ना, ये किसने सवाल किया, नज़र बिन हारिस वगैरह जो है ना इस तरह, ये ज़ाहिर है कि नाम भी ये कबूल हमारे नहीं। वो काबिल कबूल नहीं है इस तरीके से चीज़ों को देखना। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं खमसीन पे। तो खमसीन पे, कहा भी किसी ने होगा डेफिनेटली। नहीं देखो कहा है तो फिर ही है कहा ना, तो वही है ना, हाँ, कहा तो है, लेकिन यह है कि उसको मुतय्यन करके उसके बाद उसके अंदर से कोई बात निकाल देना, हाँ वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं लगता क्योंकि क्योंकि, बहुत लिमिटेड सा हो जाता जी है फिर जैसे ही आपका। आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, ये है, ये देखें, अब यहाँ पे इन्होंने तबसरा किया है, तफहीमुल कुरान ने कहाँ पे किया है, ये ये अच्छा, अ,
ہے اس میں نہیں ہے میں نے یہیں پہ آ گئی نیچے نہیں ہوگا کوئی یہ کیا ہوا تھا وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اگلی آیا یا پچھلی آیا میں بتا دیتا ہوں یہ پچھلی میں پڑھ رہا تھا یہی تھی تفسیر. اچھا یہ اللہ کے حضور میں جیسا کہ بعد میں آنے والی بات میں بیان فرمایا گیا ہے. وہ پاس والی اسی لمبی سی آیت جو اس نے اس آخری پیراگراف دیکھیے جہاں اگلے پیج میں اسی میں نیچے بالکل لکھا ہوا ہے. اچھا ہاں یہ ساری یہ آ گیا ہے کہ میں تفسیر سے دوسری سے دیکھ رہا تھا تو یہاں پہ جو ہے نا پیراگرافنگ اس طرح ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آتی. اچھا یہ ہے یہ نیچے لکھا ہے انہوں نے. اب یہ لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس منصوبے کو ختم کر کے اس کا انجام فوراً ان کے سامنے آ جانا چاہیے. اگر ایسا نہیں کیا جا سکتا تو اس بات کی دلیل قرار دینے کی انجام کی بات سرے سے غلط ہے. دارویدار کے اپنی نادانی کا ثبوت پیش کرتے ہیں. نہیں یہ نہیں نہیں وہ پیچھے کہ ہاں قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کو بیک وقت اٹھا کر ان کا حساب لیا جائے. کہاں پہ ہے یہ فورتھ لاسٹ. یہ یہاں سے آپ دیکھ لیں تو میں ان باتوں سے حدیث کا تو کوئی ذکر نہیں. عادت ہے کہ لوگ اپنے ذہن میں لمبی مدت ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں 1000 سال ہوتی ہے. یہ مدت ورنہ کائنات منصوبے لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں سال کے ہوتے ہیں. انہیں منصوبے سے کیا منصوبہ یہ تحت بنی بتا کیا وقت مقرر کیا فلاں ہے. چلیں بہرحال میں اس کو جو ہے نا اگلی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نا دیکھ لوں گا میں دوبارہ کہ جو ہے نا وہ کہاں پہ ہے. چلیں کوئی مسئلہ نہیں وہ لوڈ نہیں کر سکا لیکن اس کا جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پہ وہ یہاں فٹ نہیں ہوتی. وہ روایت یہاں پہ فٹ نہیں ہوتی. ایک تو ظاہر ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے دوسرا یہاں فٹ نہیں ہوتی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ قیامت کی بات ہی نہیں ہو رہی. یعنی اس سینس میں کہ قیامت کا دورانیہ اتنا ہوگا. یہ بات جو ہو رہی ہے یہ محض جو ہے نا بات ان کے اسی اجرت کے حوالے سے جو ہے نا ایک تبصرہ کیا گیا ہے قرآن مجید نے. بس اتنی بات ہے. یہ لیکن یہاں پہ کسی تفسیر میں یہ لیا گیا ہے کہ یہ جو درجات پڑھتے ہیں انسان کے بھی پڑھتے ہیں اور اچھا ہاں یہ درجات اچھا اس میں تو ایک چیز اور ہے. سوال کرنے والے کا یہ بعض جگہوں پہ لوگوں نے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. اس کے بعد یہ کہ انسان بھی جو ہے نا درجہ بندہ بڑھتے ہیں. یہ صوفیانہ جو ہے نا اس کی تفسیر ہے. سو بات ہو رہی ہے جی جی اس کے کانٹیکس میں بات کر رہا تھا کہ وہ جو 50,000 وہ جو پہنچتے ہیں اس میں وہ درجات کی کسی اور تفسیر میں اس طرح کی کوئی بات آئی کس طرح کہ یہ درجات ہیں یہ جو 50,000 سال نہیں درجات جو ہے نا نہیں یہ درجات جو ہے نا بیسیکلی ان کے سٹیٹس کی بات کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسی نہیں ہے ایسی نہیں ہے. سٹیٹس کی بات نہیں ہو رہی. یہ اصل میں اللہ کے حضور پہنچنے میں میں پڑھی نہیں. ہو سکتا ہے کسی نے لکھی ہو میں نے پڑھی نہیں ہے. جو چیز پڑھی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ اصل میں عروج سے بلندیاں ہیں اور بلندیوں پہ چڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عبادت کر کے وہاں بلندی کر چڑھ رہے ہیں. یہ ایک عمومی بات کہی گئی ہے. یہ اور تمام فرشتوں کے لیے بات کہی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بات ہے جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. کیونکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جیسے بات آئی تھی وہاں پر بھی اوپر اٹھا لینے کی بات آئی تھی تو اس میں بھی کچھ تفسیر میں اس طرح کی بات ہاں وہ اصل میں یہ رفع کا لفظ ہے نا اس کے اندر مفہوم پایا جاتا ہے کہ کسی کو جو ہے نا یعنی رفعت دینا. یہ انسانوں کا سٹیٹس بڑھانے کے لیے اس کے اندر رفعت کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے. لیکن اس میں جو ہے نا معارج کے اندر یہ مفہوم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ یعنی یہ چیز سامنے رہنی چاہیے. اچھا یہ چیز واضح ہو گئی. یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئیں. اس کے بعد جو ہے نا یہ بات کہی گئی کہ فصبر صبرا جمیلا. اب آپ کیا کریں صبر سے کام لیں اور صبر سے کام لیں. اور اس کے بعد صبر کو پھر دہرا دیا اور جمیل بھی ساتھ لفظ لگا دیا. صبر یہ جب بات کہا جاتا ہے تو عربی زبان کے جو لفظ صبر استعمال ہوتا ہے اس کے اندر یہ تمام پازیٹیو پہلو ہوتے ہیں کہ آپ نے جزا فضا سے کام نہیں لینا. آپ نے شکایت نہیں کرنی. آپ نے جو ہے نا اچھے اور احسن طریقے سے جو ہے نا معاملے کو جو ہے نا اس کو دیکھنا. یہ صبر کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے. یعنی اس کو ہماری اردو زبان کی طرح کوئی جو ہے نا ہم جیسے اس کو محاورتاً کہہ دیتے ہیں صبر کرو صبر کرو تو اس کے اندر کچھ نیگیٹو پہلو بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن عربی زبان میں جب صبر کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ اپنے اندر پورے مثبت پہلو رکھتا ہے. وہ نیگیٹو پہلو نہیں رکھتا. لیکن اس کے ساتھ یہاں جمیل کا لفظ بھی آ گیا. تو جمیل کا لفظ آنے کا جو ہے نا یہ تفسیروں میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ بیسیکلی جو چیزیں انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتی ہیں یعنی منفی پہلو سے اس کی نفی کرنا ہے. اس کی نفی کرنا ہے.
تو یہاں اگر کہیں کہ یہ صبرن جمیلہ جو کہا گیا ہے، یہ پھر جو ہے نا جو آیت نمبر 1 ہے نا، یہ اس کے ساتھ جا کے جڑ جاتی ہے، سالہ سائلم بعذاب واقع جڑ جاتی ہے، یعنی وہ مذاق اور ٹھٹھا کر رہے ہیں، وہ آپ کو شاعر اور کاہن کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، اور اب ان کی اسٹیٹس یہاں تک پوزیشن پہنچ گئی ہے کہ وہ اب اس قیامت کو بھی جو ہے نا وہ جٹلاتے ہوئے، پچھلی سورہ میں تھا نا تکذیب، جٹلاتے ہوئے یہ سب ثبوت کے طور پہ پیش کیا ہے کہ اب وہ اس کا مذاق اور ٹھٹھا کر رہے ہیں۔ اب اس کے مذاق اور ٹھٹھے کو جو ہے نا آپ نے صبر سے لینا ہے، صبر سے لینا ہے، صبر سے لینا ہے۔ تو یہ جو پہلی آیا کا جو ترجمہ ہے نا، وہ پھر جو ہے نا اور اس کو obvious دیکھو یا اس اللہ نے کہا کہ میرے کام معاملات میں 50,000 سال لگ سکتے ہیں، جی جی لہٰذا آپ بھی صبر کریں 50 جی سال جی ٹائم وہ اس کے اندر امبیڈڈ ہے، یہ پوری بات ہے، یہ اس آپ پورے فلو کو سامنے رکھیں، جو بات پیچھے کہی جا رہی ہے اس پورے فلو کو سامنے رکھیں، تو یہ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ جو عذاب جو انہوں نے مذاق کر رکھا ہے، یہ کور بات بن جاتی ہے اس پوری بات میں، مذاق اور ٹھٹھا کر رہے ہیں، یہ انہی منکرین کے لیے ہے اور اس کو ہٹایا نہیں جا سکے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ یہ اصل میں تین سٹیٹمنٹس ہیں جس کے یہ واقعہ ہونا، یہ قیامت ہے، اس کے بعد اس کو کوئی ہٹا نہیں سکے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ اور یہ جتنی بھی بات کہی جا رہی ہے، بات جو کہی جا رہی ہے، اس کے بارے میں صبر سے کام لو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہے اس میں پیشنس آ جائے گی، ڈیفینیٹلی جو طاہر صاحب نے کہا وہ آ جائے گی، آٹومیٹکلی آ جائے گی، لیکن انسانوں کے حوالے سے جو چیز ہے صبر تو اسی کے حوالے سے ہوگا نا۔ صحیح۔ ہاں تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے تو ظاہر ہے۔ وہ ایشو نہیں ہے ٹائم کا، تو جی وہ جی تو لوگوں کا دیکھنا ہے کہ وہ جو انکار کر رہے جی ہیں ایسے ہی ایسے ہی۔ ان کے مقابلے میں صبر کرنا ہے۔ اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صبر سے کام لیں، تو اب ہم جو ہے نا پچھلی صورتوں کے اندر بھی جو ہے نا کوئی اس طرح کی چیز آئی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ جو پچھلی سورہ ابھی ہم نے مکمل کی تھی، اس میں کہا تھا کہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اور اس کے نیچے حاشی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ حاشیہ 52 کا جو ہے نا وہ یہ کیا گیا ہے، یہ سوری اس کا 25 نمبر حاشیہ اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہ کہا گیا ہے، یہ اس طرح کے حالات میں یہی تسبیح ہے جو داعی حق کے لیے صبر و استقامت کا ذریعہ بنتی ہے۔ مطلب یہ کہ سورہ الحاقہ جو ہے نا آپ کے سامنے جو ہے نا پڑھ دی گئی ہے، آپ کو سنا دی گئی ہے، قیامت کیسے برپا ہونی ہے اس کے حوالے سے اب آپ اللہ کی تسبیح کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے توکل کر سکتے ہیں، صبر سے کام لے سکتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پہ کہا گیا ہے سورہ معارج میں کہ فصبر صبرا جمیلا، فصبر صبرا جمیلا۔ اچھا، اسی کے ساتھ جو ہے نا اگر ہم اس سے پچھلی سورہ کے اندر جائیں تو وہاں پہ بھی ایک اور چیز ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے، وہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آ جاتا ہے، اور اس پورے کنٹیکسٹ میں یہ بات کہی گئی ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، یعنی اب آپ نے جو ہے نا ان کو ہم نے استدراج کے ذریعے سے چیزوں کو لے کے، پیچھے کہا گیا تھا نا کہ استدراجن یعنی درجہ بدرجہ ہم قیامت کی طرف لے کے جائیں گے، دنیا میں جو قیامت برپا ہونی ہے اس کی طرف لے کے جائیں گے، لیکن اس قیامت تک کے آنے کے لیے بھی آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ آپ کے ان کے جو ہے نا مذاق ٹھٹھا، ان کی جو ہے نا مجنو کہنا، کیونکہ اس سورہ کے اندر مضمون تھا نا مجنو کہنا، کو شاعر کہنا، کاہن کہنا، یہ ساری چیزیں آپ کو سننی پڑیں گی، اور کسی سٹیج پہ بھی آپ نے جلد بازی سے کام نہیں لینا، ان سے جو ہے نا دوڑ کے نہیں چلے جانا، یا ان کو جو ہے نا چھوڑ کے نہیں چلے جانا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس جگہ آیت نمبر 5 کے اندر آ جاتی ہیں کہ صبرن جمیلہ، یعنی احسن طریقے سے، کوئی جزا فضا نہیں ہونی چاہیے، کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، کوئی جلد بازی سے آپ کو بھی جو ہے نا کام نہیں لینا چاہیے، جس طرح یہ جلد بازی سے کام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو بھی نہیں لینا چاہیے۔ ان کے ساتھ جو ہے نا پیشنس کے ساتھ جو ہے نا ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے، پیشنس کے ساتھ اپنی دعوت جو ہے نا قائم و دائم رکھیں، اور پورے عزم و جزم کے ساتھ رکھیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ یہ سارے پہلو اس کے اندر موجود ہیں صبر جمیلہ کے اندر۔ انہم یرونہم، اس سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتانا ہے کہ مقصود ہے کہ یہ جو لوگ ایک تو مذاق اڑا رہے، دوسرا جلدی مانگ رہے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ چونکہ ان کو بتا رہے ہو کہ یہ عذاب آ رہا ہے، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی یہ اگلے سال 2 سال 10 سال میں آ جائے گا، یہ بہت سارا ٹائم لے سکتا ہے اور آپ کی زندگی کے بعد بھی آ سکتا ہے۔ جی جی کیا اس کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہی صبر کرو، مطلب یہ تم امید ہی نہ کرو کہ عذاب کب آئے گا؟ یہ تو ایمبیڈڈ ہے نا، میں پہلے طرح صاحب نے یہی کویشچن کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایشو نہیں تھا، ہوں ان کا تو ایشو تھا نا کہ انہوں نے دنیا والوں کو اسلام کا پیغام دیا، اور وہ لوگ آگے سے ریاکشن ہے۔ ہیں، وہ اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کدھر عذاب کدھر عذاب،
تو اللہ تعالیٰ کے نبی سے کہا جائے کہ تم ان کے مقابلے میں صبر کرو، جی جی ایسے ہی یہ بڑے بات ہے. ٹائم لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی کو. اب یہ تو نہیں کہا، ہاں وہ میں نے کہا کہ میرے خیال میں میں نے نہیں ہوا چینج کر کیونکہ دیا. جو تو نہیں چاہ رہے، ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں چاہ رہے کہ عذاب آئے ہی، مطلب ٹھیک ہے. عذاب تو ان پہ آئی نہیں ہے، سب مسلمان ہو جائے، وہ تو یہ ایکسپیکٹ ہاں ہمارے ٹائم ان کا ایشو ہے. ہاں ٹھیک ہے. وہ وہ ٹائم بھی کوشچن ان کا نہیں ہے ٹھیک کہ ہے. ٹائم کا ایشو ہے میرا، تو ٹائم ان اچھا کا ایشو یہ ہے کہ لوگوں کی جو انکار ہے اس کے اوپر جو وہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہوں. اس کے معاملے میں صبر سے کام لیں. جی ایسے ہی یہ بات درست ہے. اور ٹائم کا میرے خیال میں کہ نبی کا وہ مسئلہ ہی نہیں. وہ مسئلہ نہیں. میرا سوال غلط تھا، میں نے اپنا اچھا چیک کر لیا. اچھا اس کے بعد یہ جو بات ابھی کر رہے ہیں اس کا جواب اگلی آیت میں دیا. اب ہم وہی پڑھنے لگے ہیں. انہم یرونہ بعیدا. ہاں آگے تو بالکل یہ اب ہمارے بارے میں کہہ دیا. ہاں میرے خیال ہے کہ یہ مت سمجھو یہ سن کے. اچھا یہ جو پچھلی بات ہے نا، یہ جو پچھلی بات ہے وہ بھی کلیئر ہو جاتی ہے. پچھلی بات جو آئے نمبر 4 تک پڑھی تھی ہم نے کہ 50,000 سال لگتے ہیں. میں خود جان بوجھ کے اس کو ڈیلے کیا کہ ہم یہاں پہنچیں گے تو پھر جو ہے نا یہ پڑھیں گے ہم. انہم یرونہ بعیدا، وہ اس کو دور کی بات سمجھ رہے ہیں. ہاں جو ہم سمجھے، ہم بھی سمجھے ویسے پڑھ کے نا، ہاں اس کو پتہ دور نہیں کی، اب ٹائم لگنا ہے. ہاں دور کی بات سمجھ رہے ہیں. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم جو ہے نا اگر آپ ہماری نظر سے دیکھیں گے تو ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں. تو اس سے تو پھر یہ بھی نکلتا ہے نتیجہ، اگین وہی ہے متشابہات میں سے ہے کہ جو بھی ڈوریشن تھی جی جی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ اینڈ ہونے والی ہے، جی جی ہمیں نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا. مجھے ڈفرینٹ سمجھ رہا ہے اس بات سے. جی مجھے جی یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ 50,000 سال اور یہ جتنی بڑی ڈیوریشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت چھوٹی ہے. ہوں نہیں وہ اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھ لیں. اس کے لیے مطلب یہ لاکھوں سال، کروڑوں سال گزر چکے ہاں یہ دنیا بنے ہوئے. ہاں اس کے لیے ٹائم اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ٹائم جو ہے نا کچھ بھی وہ نہیں. بہت چھوٹا سا ہے. اور یہ اگر آپ دیکھیں یہ 50-60 سال کے جو ٹائم گزرا ہے ان کا، یہ تو بہت ہی ہاں یہ بھی اچھا پہلو ہے. جی یہ ملی سیکنڈ کا ٹائم ہے ان کے لیے. ہاں مجھے یہ بات سمجھ میں آئی. اس طرح اچھا کہ ایک بندے کے پاس بہت زیادہ دولت ہو جی جی اور کسی کے پاس تھوڑے سے پیسے ہوں جو اس کے لیے بہت زیادہ ہوں، جی جی تو جو کہے گا یہ تو تم سے بہت سمجھ رہے ہو، کچھ بھی نہیں ہے. تو اچھا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں تم اس کو بہت دور سمجھ رہے ہو، یہ تو قریب ہی ہے. اچھا یہ اصل میں ساری بات کو گھما پھرا کے جو ہے نا وہیں پہ وہ لانا ہے کہ جو مزاج تمہارا ہے نا وہ ہمارا مزاج نہیں ہے. تم اجلت بازی سے کام لیتے ہو، ہم اجلت بازی سے کام نہیں لیتے. اور اس کے لیے مثال لائی گئی ہے. اس کے بعد مزید اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. مثال لائی گئی ہے کہ 50,000 سال لگتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہماری بارگاہ سے احکامات اترتے ہیں یا ہماری طرف سے جو کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں بعض کا صدیاں گزر جاتی ہیں. لیکن اس پورے واقعے کو اس اینگل سے نہ دیکھے. تم اس کو بعید دیکھ رہے ہو اور ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں. لیکن اچھا ان کا پوائنٹ اچھا لوں نا جی جی اس پہ تھوڑا سا، اس میں یہ پرابلم آتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے تو چھوٹا سا، ہمارے لیے بہت بڑا ہے لگتا ہے ہمیں، جی جی تو شاید کوئی بڑی چیز ہی ہے ہمارے حساب سے. ہمارے حساب سے کوئی بڑی سی چیز ہے اور وہ بھی دور ہے، تو پھر ہمیں ذہن میں آتا ہے کہ شاید بہت دور کی چیز ہے. تو اس سے وہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں شاید کہنا چاہ رہے، کیونکہ قرآن پاک میں بار بار کہا گیا کہ وہ قیامت آنے والی ہے بس. تو وہ چیز جو ہے وہ شاید دور نہیں ہے. یہ ہم نے اس کو بھی نہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے اس سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ جو پوری دنیا کے جتنا بھی ڈیوریشن گزرا ہے وہ بہت شارٹ ٹائم اللہ کے لیے. ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی ریڈی رہیں. ہاں ہمارے لیے جو ہے نا ہمیں لگتا ہے کہ ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، پوری زندگی پڑی ہوئی ہے. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بہت چھوٹا سا ٹائم ہے یہ بگر پکچر میں اگر دیکھیں. اللہ تعالیٰ کے لیے تو چھوٹا سا ٹائم ہے. ایک ہم نے مثال جو ہے نا میرے ذہن میں آئی کہ ایک ہسٹری پہ ایک بندہ تبصرہ کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ جتنی بھی ہسٹری نون ہے نا وہ اگر ان نون ہسٹری کے ساتھ ملایا جائے اور اس کو 12 مہینے پہ رکھا جائے تو یہ آخری کے 5 منٹ ہے جس کا ہمیں پتہ ہے. صحیح. پورے سال کے آخری کے 5 منٹ ہے جس کا ہمیں پتہ ہے. اتنی زیادہ ہے وہ ہسٹری اور موجود ہے. تو ہمیں کتنا 6-7 ہزار 8 ہزار سال کا پتہ ہے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ واقعی جو ہے نا یہ ڈیوریشن اللہ کے لیے بہت. اچھا یہ کوئی مسئلہ نہیں. اچھا یہ جب بات ہم نے پڑھی ہے کہ اس کو تم جو ہے نا دیکھتے ہو، بعید دیکھتے ہو، ٹھیک ہے نا. انہم یرونہ بعیدا، یہ بعید جو لفظ ہے نا اور قریب جو لفظ آئے ہیں یہ اسپیشل کنٹیکسٹ میں نہیں آئے. یہ پھر جو ہے نا تھوڑی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ایک چیز ہے آپ کو دور نظر آ رہی ہے، دور ہے. یہ اصل میں انٹلیکچوئل جو ہے نا جو اسپیشل آپ کے مائنڈ میں جو چیز اسپیس بنتی ہے نا اس کے لیے ہے. جو ہی آپ بعید کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے.
اچھا नामुमकिनात में से है। यानी असल में यूँ कह लें कि ये यूफेमिस्टिकली जो बात ये कहना चाहते हैं कि ये क़यामत बर्पा नहीं हो सकती है। ये मफहूम कैसे निकाला? अभी मैंने थोड़ा सा उसको इस्टेब्लिश करने दें कि ये क़यामत बर्पा नहीं हो सकती, क़यामत बर्पा नहीं हो सकती। और उसको ये कहने के लिए कि क़यामत बर्पा नहीं हो सकती, और ये साथ ही ये समझने के लिए कि हो सकता है हो जाए, एक कंफ्यूजन की कन्फ्यूजन की सूरत पैदा हो गई, ठीक है ना। और उसको, इस कन्फ्यूजन को वो बाइद के लफ्ज़ के साथ बयान कर रहे हैं, इसको बाइद के लफ्ज़ के साथ बयान कर रहे हैं। इसको जब हम कहते हैं नज़ायर में जाके देखें, तो दूसरा नज़ीर जो है ना सूरह काफ में हमें जो है ना मिलता है। मैं आपके सामने रख लेता हूँ। वहाँ पे ये कह रहा है कि इसमें बिल्कुल शुरू में है, मेरे ख्याल है ये आया नंबर 20 है। बल्कि यूँ करता हूँ कि इसकी आया नंबर 1 में जाता हूँ। अच्छा, ये है अइज़ा मितना वकुन्ना तराबन ज़ालिका रजअम बाईद। ठीक है ना। यानी वो कह रहे हैं कि जब हम मर मिट कर मिट्टी हो जाएंगे, और वो लौटना जो है ना फिर बाईद बात है। ये अकल से बाईद बात है। वही है, मैं मेंटली कह रहा हूँ ना, मेंटली स्पेशली उसको क्या इम्पॉसिबल समझ रहे हैं, इम्पॉसिबल समझ रहे हैं। ठीक है ना। ये बाईद वो बाईद नहीं है कि जिसमें हम, लेकिन उसके ऑपोजिट से हम नहीं समझेंगे, उधर ऑपोजिट करीब का लफ्ज आ गया। उसको ही बता रहा हूँ, वो भी बताता हूँ, वो भी बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। अच्छा, इसको ये देखिए तर्जमे में, तो ये बिल्कुल बाईद अज क्यास चीज़ है। इसको खोल दिया नीचे, हाँ, बड़ी से मुराद बड़ी दस क्यास। बाईद अज क्यास यानी मेंटली है। हाँ, ठीक है ना। कोई बात नहीं, ठंड को वो सेंस सही है ना। बड़ी से मुराद वो वही वही सही सही, आपने ठीक पंजाबी में तर्जमा मुहावरा तो तर्जमा कर दिया। तो ये बात है, ठीक है। अच्छा, यूं ही हम जो है ना यहाँ पे जब यहाँ पे आते हैं, तो ये इसको तुम जो है ना इन्नहुम यराउनहु बाईदा, ये असल में वही सूरह काफ वाली बात है कि मेंटली इसको बड़ी डिस्टेंट चीज़ देख रहे हैं, जिसको नामुमकिनात में से देख रहे हैं। हालांकि ये बात जो है ना इन करीब है। अब करीब का यहाँ मतलब होगा सर्टन है, सर्टन इन द सेंस कि ये इमिनेंट है, अभी होने वाली है। ठीक है ना, ये दूर नहीं है, होने वाली है। ठीक है ना, ये वो बात है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है जो बड़ी मुझे यहाँ पे जहन में आई, और मैं आपके सामने वो भी लग रखता हूँ। ये वो आयरॉनिकल स्टेटमेंट है। ठीक है ना, वो बताता हूँ कैसे इन्होंने यहाँ पे जल्दी मचाई। जल्दी मचाना जो है वो एक स्टेटमेंट है कि ये अजाब क्यों नहीं आता, जैसे कि उनको पसना कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, अगर है तो आज ले आओ, आज ले आओ। ठीक है ना। उसके बाद उनको वरना अगर समझा, आज नहीं आए तो इसका मतलब नहीं है। अच्छा उनके बाद उनको समझाया, हाँ ऐसे ही है। उनको समझाया जा रहा है कि ये तुम्हारा है मामला देखने का, अल्लाह के यहाँ देखने के मामला कुछ और हैं। और जो अगली स्टेटमेंट दी गई ना कि अल्लाह को मामला देखने के मामला कुछ और हैं, वो आप उसको उतना ही रखें, उससे ज़्यादा ना उसको खोलें, उतना ही रखें। वो मामला कुछ और हैं, लेकिन याद रखो कि ये आपको जो है ना ये मौका मिला है, इसे फ़ायदा उठाओ, अपने मामला दुरुस्त कर लो। ये जिसको तुम बाइज समझते हो ना, इम्पॉसिबल समझते हो, ऐसा नहीं है। वो किसी लम्हे में भी आ सकती है, किसी लम्हे में भी आ सकती है। असल ये इसको लुबे लबाब ये बात है। लेकिन अच्छा, ये मैंने कहा ना आयरॉनिकल स्टेटमेंट है वो, क्योंकि खुद वो उजले से काम ले रहे हैं, हाँ, और उसके बाद वह नराहु करीबा, और वैसे भी उसका आपके जवाब पास भी ये है दे दिया। कि उसका जवाब भी दे दिया, और वो भी उसी उसी नौइयत का है कि एक तुम तरफ वो जिसको, कह रहे हैं कि दूर है, उधर से वो जल्दी मांग रहे हैं, हाँ, तो ये तो अल्लाह ताला की ज़ात ने भी कह दिया कि ये मामला जल्दी है। हाँ, ठीक है ना। तो ये देखिए कि ये किस तरीके तो से, बात फिर ड्यूरेशन की ही चल रही है सारी वो की सारी। देखो ड्यूरेशन जो है क्योंकि ना आप वो तबसरा है। वो जो वही 10 की बात करें जी जी और सर्टेनिटी की बात करें, क्योंकि बात वहां से क्वेश्चन भी ड्यूरेशन का चला है, तो वो इसमें ड्यूरेशन वाली माने सही बैठती है कि करीब है या दूर है। जी जी। वो ड्यूरेशन वाली बात ही हो रही है, करीब और दूर में। अच्छा, वो थोड़ा सा, इम्पॉसिबल और सर्टेन वाली बात जो है ना, वो फिर कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं बैठती। अच्छा एक चीज़ है कुरान मजीद को समझते हुए, मैं वैसे अमूमी बात कर रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं ना कि ये पैरेंथेटिकल स्टेटमेंट है, उसको बस उतना ही लेना चाहिए जितनी वो है, उसको कभी भी फाउंडेशनल स्टेटमेंट नहीं बनाना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो बात कही गई थी 50,000 साल की, ये पैरेंथेटिकल स्टेटमेंट है।
یہ فاؤنڈیشنل نہیں ہے اس پوری، یعنی اس کو اگر آپ نکال دیں درمیان سے، بات اتنی ہی رہنے دیں جو بات اصولی طور پہ کہی گئی ہے کہ واقعہ ہونا ہے عذاب نے، اور اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور تمہارے معاملات جو ہے نا تم اس کو جلد بازی سے لے رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ جلد بازی سے نہیں، جو ڈیوریشن آئی ہے جلد جلدی، ہاں وہ ڈیوریشن کا جواب ڈیوریشن سے ہی دے رہے ہیں. ہاں، لیکن وہ جو جلد بازی ہے وہ بھی فرع ہے، اصل اس کے پیچھے جو ہے نا وہ اصل واقعی ہے نا جس کے لیے انہیں جلدی مچائی ہے، ٹھیک ہے نا، اور جلدی لیکن مچائی. ان کا پوائنٹ یہ ہے، آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جلدی بچانے کا آپ کو لگ رہا ہے نا کہ وہ ٹائم کی بات کر رہے ہیں، وہ اس ٹائم کی بات نہیں کر رہے ہیں جلدی بچانے والے بھی، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ چیز جو ہے نا ہونا کوئی ہاں نہیں ہے، اس میں یقین غیر یقینی. خیر یقینی سی ہے تو کدھر ہے، تو وہ یہ نہیں کہ بڑا جنرلی وہ کوئی ٹائم کے اوپر بحث کرتے ہاں صحیح ہیں، صحیح، جلدی جلدی لاؤ کدھر ہے، ہاں وہ ٹائم کے ذہن میں نہیں، ان کے ذہن میں ہے کہ چیزیں ہونا نہیں ہے، ہاں تو مذاق اڑا رہے ہیں وہ، الفاظ فکر یہ ہے اور معنی کچھ اور. ہاں تو اس کا ان کا پوائنٹ وہ ہے، جی جی آپ کا ایگزیکٹلی، پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے شاید جنرلی پوچھا ہے کہ ابھی کتنا ٹائم رہ گیا، ٹائم بتا جلدی دو. ٹائم بتا دو، انہوں نے کہا ابھی بہت ٹائم ہے لیکن جلدی بھی آ جلدی آ جائے گی، فکر نہ کرو. ہاں ہاں یعنی حالانکہ اصل اس ان کے کے، بیک گراؤنڈ پہ ٹائم کی بات نہیں ہو رہی. ہاں جب وہ جلد بازی میں چاہتے ہیں تو وہ کوئی سنجیدگی سے جلد بازی والی بات نہیں کر رہے، وہ بھی بنیادی طور پہ بس مزاجن یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ بھی کوئی ٹائم کا جو ہے نا باؤنڈ نہیں کر رہے کہ کیوں جلدی کیوں نہیں آتا. یقین کا مسئلہ ہے. ہاں وہ ہاں ویٹ نہیں کر رہے بیٹھے. ویٹ، یعنی یہاں پہ وہی بات ہے جس کو جب تم بعید سمجھ رہے ہو وہ ہے اصل، یوں سمجھ لیں کہ وہ جلدی میں چاہتے ہیں، اصل میں ان کے ذہن میں یہ تصور ہے وہ بعید کا تصور ہے کہ اس نے ہونا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تصور ہے، اور اس کے بارے میں اس کو رفع کیا جا رہا ہے کہ اس معاملات کو میری طرف سے دیکھو، میرے اینگل سے دیکھو، میرے اینگل سے جب دیکھو گے تو معاملات میری بارگاہ سے جب احکامات جاری ہوتے ہیں تو اس میں سے جو ہے نا وہ پوری حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ تمہارے اجرت بازی کا جو ہے نا کوئی ریئیکشن میں نہیں ہوگے، یہ بات ہے جو کہی جا رہی ہے. بات واضح ہو گئی آپ نا؟ کے سوال سے، کیونکہ آپ کے سوال پہ نہ پوچھتے تو شاید ہم بھی یہ سمجھتے ہاں کہ یہ نا وہ لوگ ٹائم کے اوپر کچھ پریشان ہیں پھر بیچ اور وہ میں چیلنج کر رہے ہیں کیوں ٹائم پھر کر رہے ہیں، 50 سال اور ان کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع پڑا ہے ان کا آگے سے نا ہاں اچھا. کہ تم لوگ جلدی چاہ رہے ہو نا، میرے کام تو لمبے چوڑے ہوتے ہیں، ہاں لیکن جلدی تم لوگ کہہ رہے ہو کہ بہت دور ہے، وہ آئی پڑی ہے. آئی پڑی ہے، آئی پڑی ہے. تو اصل میں ان کا فوکس اس چیز کے اوپر ہے کہ ان لوگوں کو مینٹلی طور پہ یہ یقین نہیں ہے کہ قیامت میں آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ وہ آئی پڑی ہے. قیامت کو تو میرے خیال میں مانتے ہیں، عذاب کو کہتے ہیں نہیں آتے. ہاں سوری، کیا جو دن ہے، وہ جو ایک یوم ہے، ہاں غالباً یوم کا ذکر لفظ بھی ہے کہ وہ جو قیامت کا دن ہے، جی جی عذاب کا جو ہے، جی جی، ہاں، قیامت کو تو وہ لوگ مانتے تھے نا، کسی حد تک وہ بھی ایسا نہیں ہے، وہ مذاق میں مانتے تھے کہ مذاق اگر آئی تو ہاں، ہمارا یہی وہ رہے گا کسی عذاب جو آج کل ہے. ایسے ہی ایسے ہی وہ ایسے ہی، اس کو اس طرح نہیں مانتے تھے کہ کوئی ایک جسٹس سسٹم قائم ہونا ہے جی اس جی میں اچھے اور برے کی، وہ تو کہتے تھے کہ وہ جو دن آئے گا عذاب تو بھی آئے گا ہمارے بھی آئے گا، تو ہم تو آلریڈی ہم اس فیز میں ہیں کہ ببر رہے ہیں اس چیز سے کہ اچھا ہم تو پاس ہی پاس ہیں. جی. یہ جو آگے پیراگراف آ رہا ہے اس کو ہم سٹارٹ نہیں کرتے، اگلی دفعہ کریں گے انشاءاللہ. اچھا لیکن اس کو میں لنک بتا دیتا ہوں اسی دفعہ، تاکہ جو ہے نا اگلی دفعہ یہ چیز کلیئر ہو. یہ جو صورتیں آپس میں جڑا ہوتی ہیں وہ مضمون سارا ملتے جلتے ہوتے ہیں، مضمون ملتے جلتے ہوتے ہیں. اگر آپ سورہ الحاقہ میں دیکھیں تو وہاں پہ جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کا جب سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ قیامت کا انکار ہے، اور اس کے بعد قیامت ہی کی تکذیب پہ دنیا میں عذاب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تکذیب کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد آیہ نمبر 12 تک جو ہے نا وہ پچھلی قوموں کے جو واقعات آئے ہیں وہ پیش آئے ہیں. اس کے بعد قیامت کے واقعات شروع ہو گئے ہیں، آیہ نمبر 13 سے قیامت کے واقعات شروع ہو گئے ہیں. یہ واضح بات ہے نا، یہ شروع ہو گئے ہیں. اچھا اب یہاں پہ بھی اگر معارج میں دیکھیں تو اس سے سملر سچویشن جو ہے نا یہاں پہ بھی پیدا ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا پہلا حصہ ہے نا، جو پہلا پیراگراف ہے تو ابتدائیہ ہے، لیکن اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ بالکل وہی بات ہے جو پیچھے جو ہے نا سورہ الحاقہ میں پڑھ چکے ہیں. وہاں پہ ہسٹوریکل واقعات لائے گئے ہیں اور یہ ان کی تکذیب کے پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے، ہسٹوریکل واقعات ان کی تکذیب پہ. اب یہاں پہ کنکریٹ مثال سامنے رکھتے ہوئے کہ تم نے بھی تکذیب کر دی ہے اور تمہاری تکذیب کے یہ پہلو ہیں جس سے تم مذاق اور ٹھٹھا کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا. اب یہ بات مکمل کر چکنے کے بعد یوم تکون السماء کالمہل، اب اس قیامت کو پھر سے ڈسکرائب کرنا شروع کر دی جائے گا جس طرح سورہ الحاقہ میں ہوا ہے. تو یہ سملیرٹی جو ہے نا، اس کے لیے استاد محترم نے ایک بڑی اہم بات رکھی ہے جس کو میں اس طریقے سے سمجھتا ہوں.
क्योंकि इसको खोला नहीं है नीचे, कोई हाशिया नहीं दिया, बल्कि एक छोटी सी ब्रैकेट में रखा है कनेक्टर के तौर पे। ये भी देखेंगे यहाँ, और इसके बाद आखिरत में भी, यहाँ भी और आखिरत में भी, ठीक है ना। तो ये यहाँ भी देखेंगे, गो कि इस पूरे पैराग्राफ में जिक्र ही नहीं है। ये से मुराद कुरैश है। हाँ, ये लिल काफरीन ऊपर आ गया था ना, लिल काफरीन वही मुशरिकीन है ना, ये है। अच्छा, यहाँ भी देखेंगे और आखिरत में भी देखेंगे। ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं? क्योंकि पिछली सूरह के अंदर जो है ना वो उसका ट्विन है, और वहाँ पे पिछली कौमों के वाक़यात बयान हुए हैं, और यहाँ पे उनके अभी रवैये ही बयान हो रहे हैं। क्योंकि अभी इन पे जो क़यामत बर्पा होनी है वो तो कल को होनी है, सूरह तौबा में जाके होगी। तो अभी उनके रवैये हैं, तकज़ीब के रवैये, तो उसकी बुनियाद पे जो है ना यहाँ पे आ, उसको शामिल रखा है कि ये भी देखेंगे दुनिया के अंदर भी इनको अजाब आएगा, जैसे पिछली सूरह के अंदर आ गया है, यहाँ पे भी, फिर उसके बाद क़यामत में भी आएगा। और उसके बाद यौम तकूनुस समाउ कल मुहली व तकूनुल जिबालु कल इहन, जो है ना ये हम अगली दफ़ा जो है ना इसको देखेंगे। अब जो है ना, जब हम यहाँ दूसरे पैराग्राफ में आएंगे, तो फिर जो सूरह अल-हाका के अंदर क़यामत के जो वाक़यात बयान हुए हैं उसको साथ लेके चलेंगे। वहाँ पे फ़ाइज़ा नुफ़िख़ा फ़िस्सूरी नफ़क़तुन वाहिदा आया है, और फिर यहाँ पे जो है ना जिस तरीके से यहाँ प्रोग्रेस होती है आयात की, उसको भी हम साथ लेके चलेंगे। आज हमने जो है ना कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ सके, आय नंबर 7 तक इसको देखा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, पेचीदगी थी इस चीज़ के अंदर। तो इंशाल्लाह इसको अगली दफ़ा जो है ना अगले मज़मून को लेके चलेंगे, और उसको पिछले मज़मून के साथ, पिछले अल-हाका जो सूरह है उसके साथ इसको जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई सवाल हो अभी तक? हाज़िर। अच्छा, इसके साथ ये आ, हमारी जो है ना सुबह की जब आते हैं तो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, कोशिश करेंगे जो है ना जल्दी आ जाएं। अगर टाइम चेंज करना है तो टाइम ही चेंज कर लेते हैं। नहीं, टाइम का मसला नहीं है। हाँ, तो रात शयातीन बहुत ज्यादा होते हैं। नहीं, ये पहलू है। 3 बजे सोए हैं, 3 बजे, 3 सोचो तो रहे आप। तो सुबह फरिश्तों ने नहीं उठाया?